रात से दिन और फिर दिन से रात ये वक्त किसी फिसलती रेत की तरह फिसल गया था और बारान दिलशेर थके चेहरे के साथ घर लौटा था। इसने घर वापस आकर किसी दूसरी तरफ निगाह भी नहीं डाली थी, सीधा अपने कमरे में कदम रखा था जो अब भी 2 दिन पहले की तरह फैला था। इसके कमरे की हर चीज़ बिखरी थी। इसकी वजह शायद यही थी कि वो यहाँ से जाने से पहले सख्ती से बोल कर गया था कि कोई मेरे कमरे में ना जाए। पर जिस वजह से इसने कमरे में जाने से मना किया था वो वजह कमरे में थी ही नहीं। वो तलखे से मुस्कुराते बेड की जाने पड़ा था जहाँ इस मताए हयात का दुपट्टा अब भी जू का तो पड़ा था, जो अब इसकी रगों में खून बनकर गर्दिश करने लगी थी। अभी वो इसके दुपट्टे को उठाए चेहरे के करीब ला ही रहा था कि अचानक दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ पर पीछे पलटा तो आंखें मुतहर से बेख्तियार सुकड़ गई थी। दरवाज़ा बंद करके दरवाजे से टेक लगाए इनारा खड़ी थी, सादा से नीले सूट में, कुछ घबराई कुछ नाकाबिले फ़हम सी। आज इसकी बॉडी लैंग्वेज में कुछ तो ऐसा ख़ास था जिसने बारान दिलशर को 440 वॉट का झटका लगाया था। हाउ डेयर यू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बारान का लहजा पल में पत्थर हुआ सा सख्त हुआ था। वो अपने जज्बात हरगिज़ इस लड़की पर जाहिर नहीं कर सकता था, नहीं चाहता था फिर कोई इसके जज्बात को आग में झोंक दे। जो आपको चाहिए था वो देने आई हूँ, इनारा ने बमुश्किल कहते साथ अपना गले में लटका दुपट्टा ज़मीन पर गिराया था, जिसे देखते बारान की आंखों में लहू झलकने लगा। दांत बुरी तरह से पींचते वो गुस्से से इनारा को घूरने लगा था। इस नाजुक लड़की से इसने इस जुर्रत की तौक़्क़ो नहीं की थी। हाथ में पकड़े इनारा के दुपट्टे को ज़मीन पर पटकते वो धाड़ा तो पल भर को इनारा का दिल भी खौफ से कांप गया। मेरा ज़ब्त मत आजमाओ और यहाँ से एक लम्हे में चली जाओ। 2 सेकंड से ज़्यादा मुझे मेरे सामने यहाँ नज़र मत आना। इसके वजूद से नज़र फेरते वार्निंग देते हुए कहा तो इनारा तलखे से मुस्कुराई। खुद पर ज़ब्त करने की ज़रूरत नहीं एंजल बारी, अगर आप कहें तो मैं खुद आपके बिस्तर पर। इससे ज़्यादा वो बोल ही नहीं सकी थी कि इसका गला बारान की सख्त गिरफ्त में था, जिसे वो अपने बाएं हाथ में बुरी तरह से दबोच गया था कि इनारा बुरी तरह से डर के आंखें मीच गई। अभी तो मोहब्बत के जज्बे खुद को दिल में पनपता महसूस किया था और वो लड़की अभी से इसे कुचल देने के दर पर थी। तुम जानती हो मैं तुम्हारे इस बात पर तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर सकता हूँ, गर्दन पर पकड़ कुछ ढीली करते सख्त सर्द लहजे में कहा तो इनारा ने अपनी नम आँखों से इस सितमगर को देखा जो खून अशाम बना इसे ही घूर रहा था। क्यों? यही तो आप चाहते थे। अब जब खुद पेश कदमी कर रही हूँ तो इनकार क्यों? बारान की पकड़ वापस सख्त होते देखकर वो लब भींच गई। तुम जानती हो इनारा, मेरे अंदर इतनी बर्दाश्त नहीं है जितना तुम मेरा इम्तिहान ले रही हो। इससे पहले मेरे हाथों तुम अपनी इस छोटी सी जान से हाथ धो बैठो। गेट आउट फ्रॉम हियर। बारान कहते साथ ही झटके से पीछे हुआ। मोहब्बत करते हैं मुझसे? इनारे के सवाल पर अब की बार बारान दिलशेर का वजूद पत्थर हो गया था। वो अपनी जगह पर जैसे जमसा गया था। यूँ लगा कि एक और जुमला इस लड़की ने कहा और अगर वो इसके दिल का राज जान गई तो रेजा रेजा होते हवा में बिखर जाएगा। इसीलिए खुद से दूर करने के लिए ये हरबा अपनाया है ना? एंजल बारी, मुझे डराना चाहते हैं ना ताकि मैं यहाँ से चली जाऊँ, आपसे दूर चली जाऊँ? वो जैसे जैसे बोल रही थी बारान दिलशेर का दिल मुट्ठी में आ रहा था। यहाँ पूरी जान जलजलों की जद में आ रही थी। वो कैसे इसके दिल के भेद इतनी आसानी से जान सकती थी? क्या वो इतना कमज़ोर हो गया था कि कोई भी इसके राज जान ले? पर वो भूल गया था सामने खड़ी लड़की कोई भी नहीं बल्कि वो पहली हस्ती थी जो इसके दिल की सबसे ऊंची मसनद पर विराजमान हुई थी। और जिस राज को वो छिपा रहा था इसका नाम मोहब्बत था, जिसकी महक हवाओं के साथ सफ़र किया करती है। पर मैं दूर नहीं जाऊंगी एंजल पारी, आपके अब के वो कमज़ोर लड़की जो इसके सामने बोलने से भी डरती थी अटल लहजे में बोली। बारान ने इसे खाली नज़रों से देखा। इसमें इतनी जुर्रत कहाँ से आई? बारान दिलशेर के किस अमल ने इनको इतनी शह दी थी? कब वो इस कदर मजबूत हो गई कि बारान के आगे तन के खड़ी हो गई और इसे मोहब्बत का सवाल करने लगे? यकदम बारान दिलशेर जानबूझ कर कहा खोखला लगा कर हंस पड़ा था। इसकी अचानक हंसी इतनी गैर मुतवक्का थी कि इनारा का दिल डूबने लगा। मोहब्बत, और वो भी तुमसे?
وہ استہزائیہ سوال کر رہا تھا، لہجہ اس قدر حقارت میں ڈوبا تھا کہ اچانک انارا کا دل تکلیف سے دھڑکا۔ وجہ باران کے الفاظ نہیں، اس کی خالی آنکھیں تھی اور عجیب سا لہجہ تھا۔ تم ہو کون؟ اپنی حیثیت دیکھی ہے؟ کیا شناخت، کیا پہچان ہے تمہاری؟ کوٹے پر پلی بڑی ایک ایسی لڑکی جس کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں، حتیٰ کہ اس لڑکی کو یہ بھی علم نہ ہی ہے اس کا باپ کون ہے۔ حقارت سے بہت مشکل سے الفاظ ادا کرتا وہ انارا کو ساکت کر گیا تھا۔ وہ حقیقت کہہ رہا تھا، اور یہ حقیقت وہ بچپن سے ہر کسی سے سنتی آئی تھی، پر اتنی اذیت کبھی نہیں ہوئی تھی جو باران دلشیر کے منہ سے سن کر اس وقت محسوس ہو رہی تھی۔ تم جانتی ہو باران دلشیر کون ہے؟ ایک جہان جانتا ہے باران دلشیر کو۔ باران دلشیر کے آگے پیچھے لڑکیاں مکھیوں کی طرح بھنبھناتی ہے۔ حسن میرے قدموں میں پڑا رہتا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے باران دلشیر ایک ایب نارمل لڑکی سے محبت کرے گا؟ اپنے بیڈ پر سکون سے بیٹھتے وہ انارا کے ساکت لرزتے وجود کو دیکھنے لگا جو اس کی باتوں پر پوری طرح سے لرز رہا تھا، ایسے جیسے وہ کمزور لڑکی ابھی زمین پوش ہو جائے گی۔ اچانک انارا کی نظر جھکتی چلی گئی، ہاتھوں کی مٹھیاں زور سے بھینچ لی تھی تاکہ سامنے والے کے زہر میں بجے تیر جیسے الفاظ کو برداشت کر سکے۔ ہاں تمہیں ڈرایا ضرور تھا، اس کی صرف یہ وجہ تھی کہ تم یہاں سے چلی جاؤ، کیونکہ میں تمہیں خود سے اس گھر سے نہیں نکال سکتا، جس کی وجہ یہ نہیں کہ مجھے تم سے محبت ہے، بلکہ یہ ہے کہ میں نے زرمان سے وعدہ کیا تھا کہ اسے توڑ نہیں سکتا، اسی لیے، اور تمہیں چھونے میں مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اب اگر سچ سن لیا ہو تو یہاں سے جا سکتی ہو تم۔ یہ کہتے باران دلشیر نے اس کے وجود سے نظریں پھیر لی تھی کہ کہیں اس کا شکستہ لرزتا کمزور وجود دیکھ کر خود سے خود ہی بغاوت نہ کر بیٹھے۔ کچھ لمحے کی خاموشی کے بعد دروازہ کھلا اور وہ خوشبودار وجود اس کمرے سے نکل گیا۔ وہ جیسے اپنا مردہ وجود گھسیٹ کر شکستہ قدمیں اٹھاتی باہر گئی تھی۔ قیامت خیز سا منظر تھا۔ اس کے کمرے سے نکلتے ہی باران دلشیر کو کمرے میں گھٹن ہونے لگی تھی۔ غصے سے انارا کا دوپٹہ زمین پر پھینکتے وہ اپنے بال ہاتھوں میں جکڑ گیا۔ دل کیا اپنی ذات کو ہی مٹا ڈالے جس نے اس نازک وجود کے بارے میں ایسے غلیظ الفاظ ادا کیے جو اس کے لیے بے انتہا معتبر تھی، پر یہ ضروری تھا۔ وہ اس لڑکی کو اپنے قریب کر اس کی اور اپنی زندگی کو مزید جہنم نہیں بنا سکتا تھا۔ اگلے دن ایہان یونیورسٹی آیا تھا اور اس کے قدم ڈیم کے ڈپارٹمنٹ کی طرف تھے۔ اس کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ زین نے اسے 3 ماہ کا وقت دیا تھا، پر وہ 1 ماہ ہی اسے باور کروانا چاہتا تھا کہ ڈریم ایہان دلشیر کے علاوہ کسی کو نہیں سون سکتی۔ ابھی وہ ڈپارٹمنٹ کی طرف ہی تھا جب اس کے فون کی رنگ ٹون نے اس کے قدم روکے تھے۔ جیب سے موبائل نکال کر فون کو دیکھا تو وہ ضیا کی ماں کا فون تھا۔ ایہان نے کچھ لمحے توقع کے بعد فون اٹھا لیا، لیکن دوسری جانب سے جو کہا گیا اسے سنتے ایہان کے ماتھے پر بالوں کا جال بچھ گیا۔ براؤن سن گلاسز کے پیچھے سختی سے آنکھیں میچتے اس نے زیر لب صرف ایک ہی لفظ کہا تھا، ایڈیٹ، اور پھر فون کٹ ہو گیا تھا۔ ایہان نے بے تحاشا غصے کو دبانے کے لیے اپنی ٹی شرٹ کے گلے سے کھینچا جیسے سخت الجھن ہوئی ہو۔ وہ کھلے گریبان پہنتا تھا، لیکن آج معمول سے ہٹ کر اس نے کلوز نیک سی گرین ٹی شرٹ پہنا تھا اور اس پر سفید پینٹ آستین کونیوں تک اوپر تھے اور پاؤں میں سفید نائکی کے شوز۔ اپنے جوڑاں بن کو ٹائٹ کرتا وہ واپس پلٹ گیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ یونیورسٹی سے نکل گیا تھا۔ ابھی وہ آدھے راستے میں ہی تھا کہ ایک بار پھر فون رنگ ہوا۔ اس بار اسکرین پر زین کے باپ کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ فون اٹھاتے کان سے لگایا تو اگلے جانب سے وہی بات کہی گئی جو ضیا کی ماں کی طرف سے کہی گئی تھی۔ اوکے کہتے ایہان نے رابطہ منقطع کر دیا تھا۔ دوست نہیں، بچے پال لیے ہیں میں نے۔ غصے سے کہتے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد ایہان کی گاڑی حیدر مینشن کے پورچ میں رکی تھی۔ گاڑی سے اترتے وہ سیدھا مینشن کے اندر گیا تو سامنے ضیا کی ماں ٹہل رہی تھی، چھوٹے سے ٹاپ اور بلیک جینز میں، ہلکے کرل بال جن پر گولڈن شیڈ تھا، چہرے پر ہلکا میک اپ تھا۔ وہ فون کان سے لگائے ٹہل رہی تھی۔ وہ کہیں سے بھی ضیا کی ماں نہیں لگتی تھی، بلکہ ایک ینگ وومن لگتی تھی۔ السلام علیکم، ضیا روم میں آیا؟ ایہان نے انہیں متوجہ کرنے کے لیے پوچھا تو وہ چونک کر پلٹی۔
रابता मुनक़ते कर गई। जिया रूम में है, एहान ने इन्हें मुतवज्जे करने के लिए पूछा तो वो चौंक कर पलटी। राबिता मुनक़ते कर गई। जिया को क्या हुआ है? इनके सीधे सवाल पर एहान लब भी गया था। कौन सा रोग ले लिया है जो ज़रूरत से ज़्यादा स्मोकिंग की वजह से रात इसकी नाक से खून बहने लगा था। अब कि वो नागवारी से पूछने लगी, जानती थी कि जिया का हर मामला कोई जाने न जाने एहान ज़रूर जानता होगा। जब नाक से खून निकलने वाली बात पर एहान का दिल क्या पहले जिया को मारे फिर नूरीन का कत्ल कर दे। मैं मालूम करता हूँ। बात को मुख्तसर करता वो जिया के कमरे की जानिब बढ़ गया, जबकि जिया की माँ फारिया हैदर सर झटकती लाउंज से बाहर निकल गई। इनकी मीटिंग थी जो जिया की वजह से पहले ही लेट हो चुकी थी। हो गई सस्ते आशिकों वाली हरकतें, बन गए देवदास के जाननशीन, लिखवा लिया अपना नाम मजनून की फहरिस्त में। कमरे में दाखिल होते ही अहान की नाक से सिगरेट की बू टकराई थी। कमरे में एसी शदीद कूलिंग के बावजूद भी कमरे में घुटन का एहसास था। इसकी नज़र बेड पर आंखें बंद किए लेटे जिया पर गई, जिसके हाथ पर कैनुला लगा हुआ था। मुझे मालूम था मॉम तुम्हें इन्फॉर्म कर देगी। जिया ने आंखें खोलते बेड क्राउन से टेक लगा कर कमर को सीधा किया। जब एहान ने झटके से दरवाज़ा बंद किया, तुम बहुत ज़्यादा ही चीप हरकतें कर रहे हो जिया। ये सिगरेट शौकिया हद तक ठीक था, लेकिन आखिर में एहान का लहजा बेबस हुआ था। तुम कह सकते हो तुम्हें अब तक इश्क नहीं हुआ ना? ये कहते साथ ही जिया तलखे से हंसा था। वो रात से इन लम्हात में जितनी अजियत महसूस कर रहा था ये वो जानता था, या इसका ज़ख्मी लहू लुहान दिल, जिस पर एहान आंखें सुकेड़े बगौर जिया को देखने लगा। मजनू की 420वीं कॉपी वो ज़ेरे लब गुस्से से बड़बड़ाया, फिर अपने ही अल्फाज पर शर्जर रह गया कि अब बेख्याली में भी रीम को हिफ्स कर रहा था। जुम्मा को निकाह है इसका, चलोगे? जिया ने इंतहाई संजीदगी से पूछा तो एहान ख्यालों से निकलता चौंका, फिर गहरा मुस्कुराया। तुम्हें ये नूरीन ने बताया है? नाउ आई गेस इसने तुम्हें इनवाइट किया है, राइट? ये कहते एहान का सच में दिल चाह रहा था वो जाकर नूरीन का गला दबा दे कि जिसने इसके हंसते खेलते दोस्त को अजीब रोग में मुब्तला कर दिया था। जवाबन जिया खामोश रहा। नूरीन की शादी तुमसे होगी जिया, आई प्रॉमिस। एहान ने जिया के किनोना लगे हाथ को छूते नरमी से कहा तो जिया नासमझी से इसे देखने लगा, लेकिन दिल पसलियों से सर पटकने लगा था। तुम क्या करने वाले हो अहान? एहान इसके सवाल पर नफी में सिर हिलाने लगा। मैं नहीं, हम ये कहते साथ एहान बेड से उठकर खड़ा हो गया और फ़ोन निकाल कर किसी को मैसेज टाइप करने लगा। एहान मुझे बताओ तुम क्या करने वाले हो? तुम कुछ भी उल्टा सीधा नहीं करोगे? मैं नहीं चाहता मेरी वजह से इसकी इज्जत और नेक नामी पर राय के दाने जितने भी दाग आए, ना ही इसे बदनाम। अभी जिया बोल ही रहा था कि एहान ने सख्त नागवारी से इसकी बात काटी थी। बहुत ही घटिया सोच है तुम्हारी। अपने ही दोस्त की होने वाली इज्जत को मैं क्यों ख़राब करूँगा, जबकि इसकी नस्बत तुमसे है। ये कहते एहान ग्लास ग्रुप की चैट स्क्रॉल करने लगा और फिर अपनी मतलूबा चीज़ मिलने पर गहरा मुस्कुराया और कुछ लम्हे बाद फ़ोन बंद करते पैंट की जेब में हाथ डाले जिया को मुस्कुराती नज़रों से देखने लगा। बताओगे क्या करने वाले हो तुम? जिया जो बज़ाहिर कुछ भी करने से इनकारी था, पर एहान की ज़िद ने गोया इसके वजूद में नई जान डाल दी थी। बस कुछ खास नहीं, थोड़ा सा सच और थोड़े झूठ की मिलावट, जिससे सिर्फ थोड़ा सा लॉस होगा, वो भी कुछ वक्त के लिए बस, लेकिन ज़वाले नूरीन सुल्तान तुम्हारी हो जाएगी। फिर तुम वो रायता साफ कर देना जो मैं अभी फैलाने वाला हूँ। एहान ने एक आंख विंक करते कहा, पर जिया अब भी इसे नासमझी से देख रहा था, जिस पर एहान गहरा मुस्कुराया। बहुत सही टाइम पर तुम्हारी तबीयत बिगड़ी है और तुम्हें ड्रिप लगी है। तुम्हें कुछ नहीं करना, बस तुम्हें मेरी हाँ में हाँ मिलानी होगी जब मैं बात कर रहा होगा। शान बिन हियाजी से कहता अहान कमरे से बाहर निकलने लगा कि जिया की बात पर रुका था। तुम किससे बात करने वाले हो? जिया का लहजा फिक्रमंद सा हुआ था। नूरीन के फादर से, अभी काम से जा रहा हूँ, शाम तक रेडी हो जाना। ये कहता एहान कमरे से बाहर निकल गया था, जबकि जिया साकत रह गया था। वो चाहकर भी एहान को मना नहीं कर सका था, क्योंकि हकीकत यही थी कि सुबह तक इसे सांस लेने में भी दुश्वारी हो रही थी। पर उम्मीद की एक डोर का सिरा हाथ आने पर
سر سے بوجھ سا سرکتا محسوس ہو رہا تھا۔ محمل، آپ کی موم کہاں ہے؟ وہ آج آفس سے جلدی آیا تھا۔ زرمش سے اس لیے بات کم ہی ہوتی تھی۔ وہ جب تک آفس سے واپس آتا وہ محمل کے روم میں سو چکی ہوتی۔ زرمش کو یہاں آئے 3 دن گزر چکے تھے اور ان 3 دنوں سے محمل بہت خوش تھی۔ وہ اکیلے میں زاویار کو سب کچھ بتاتی تھی کہ زرمش اس سے کتنی محبت سے پیش آتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ جو پہلے سے دل کی اعلیٰ ترین مسند پر براجمان ہو چکی تھی، اب اس کی جگہ مزید بڑی ہوتی جا رہی تھی۔ محمل نے ٹیوٹر کے ساتھ ڈرائنگ کرتے بنا زاویار کی جانب دیکھے کچن کی طرف اشارہ کیا تو زاویار نے اپنے قدم کچن کی جانب بڑھا دیے۔ کچن سے برتن بجنے کی آوازیں معمول سے کچھ تیز تھی۔ زاویار نے کچن میں داخل ہوتے مصنوعی سنجیدگی چہرے پر سجائی تھی اور کچن میں داخل ہوا تو کام کرتی زرمش کو دیکھ نظریں بے اختیار اس میں الجھ سی گئی تھی۔ پیالے میں کچھ پھینٹتی وہ بار بار ہاتھ کی پشت سے چہرے پر آئے بال پیچھے کر رہی تھی۔ کیا فرصت سے تراشی ہوئی حسین و دلکش مورت تھی، جسے دیکھ کر کسی کا بھی ایمان ڈگمگا سکتا تھا۔ اس کا دوپٹہ سلیب پر رکھا تھا اور وہ خود دوپٹے سے بے نیاز کام کر رہی تھی۔ زاویہ نے بے اختیار اس کے دلکش سراپے سے نظریں پھیری تھی، لیکن پھر اسی وقت یاد آیا وہ اس کی بیوی تھی، تو پھر واپس نظروں کا مرکز اس کے وجود کو بناتے وہ پوری اشتیاق سے زرمش کو دیکھنے لگا۔ وہ جو کام میں مگن تھی، خود پر نظروں کی تپش محسوس کرتی گھبرا کر دروازے پر دیکھا تو زاویہ سنجیدگی سے وہاں کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ زرمش نے ہڑبڑا کر فوراً دوپٹہ اٹھایا اور گلے میں پھیلا لیا۔ سمجھ نہ آیا کیا کرے تو بے مقصد ادھر ادھر نظریں گھمانے لگی۔ بار بار اپنے دوپٹے کو درست کرتی وہ زاویار کو سخت ناگوار لگی تھی۔ وہ اس کی بیوی تھی، پوری طرح حق رکھتا تھا اسے دیکھنے کا، اور وہ خود کو کیسے چھپا رہی تھی جیسے وہ کوئی نامحرم ہو۔ تیار ہو جاؤ، میرے دوست نے ڈنر پر بلایا ہے۔ پل بھر میں زاویار کا سارا خمار بھگ جھاگ کی مانند بیٹھ گیا تھا۔ سختی سے کہتا وہ وہاں سے چلا گیا، جبکہ اس کے جاتے ہی زرمش کی دھڑکن تیزی سے چلنے لگی تھی۔ پین کیک کے بیٹر کو بیزاری سے دیکھتی وہ خود بھی کچن سے نکل گئی۔ اچانک دل ہر چیز سے اچاٹ ہو چکا تھا۔ وہ باہر نکلی اور میٹ کو بیک کیک ریڈی کرنے کا حکم دیتی محمل کے کمرے میں چلی گئی، جہاں وہ آج کل مستقل طور پر ڈیرا جمائے بیٹھی تھی۔ وہ زاویار کے ساتھ کہیں بھی نہیں جانا چاہتی تھی، پھر بھی خود بخود تیار ہونے کمرے میں آ گئی تھی، لیکن اپنی اس کیفیت سے خود ہی انجان تھی کہ وہ اس کے حکم پر کیوں عمل پیرا ہے۔ ایک سادہ سا سیاہ شلوار قمیص اور باریک نگینوں کام والا جالی دار دوپٹہ پہنے اس نے بالوں کی ڈھیلی چٹیاں بنا دی اور میک اپ کے نام پر ایک گلابی لپسٹک لبوں پر لگائے۔ سر پر دوپٹہ درست کرتی وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ باہر ہی زاویہ سیاہ پینٹ شرٹ میں کھڑا تھا۔ زرمش کی موجودگی محسوس کرتے وہ اسے ہی دیکھنے لگا تھا، جو بے دہانی میں کبھی زاویار کے سیاہ رنگ کے کپڑے دیکھتی تو کبھی ناک سکیڑے اپنے کپڑے۔ اگر اسے علم ہوتا زاویار بھی یہی رنگ پہنے گا تو وہ کبھی بھی یہ رنگ نہ پہنتی۔ جبکہ اس کی سوچ پڑتا زاویار زیر لب مسکرانے لگا اور پھر باہر نکل گیا۔ اسے جاتا دیکھ کر زرمش بھی باہر نکلنے لگی۔ اسی وقت زاویار نے اس کے لیے فرنٹ ڈور کھولا تو زرمش نے ایک بار پھر وہی کرب محسوس کیا۔ ایک نظر پورچ میں کھڑے ملازمین پہ ڈالی تھی اور پھر خود پر ہنسی۔ وہ شاطر شخص دوسروں کے سامنے اسے عزت دیتا تھا، پر تنہائی میں وہ اس کے لیے صرف ایک ملازمہ کی حیثیت رکھتی تھی۔ وہ تو اسے دیکھنے کا بھی روادار نہیں تھا۔ زرمش خاموشی سے فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ زاویار بھی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ زرمش نے ایک نظر چھت پر دیکھا جہاں محمل کھڑی اس کو دیکھ کر ہاتھ ہلاتے خدا حافظ کہہ رہی تھی۔ زرمش نے بھی پاس بیٹھے شخص سے آنکھ بچا کر چھپتے چھپاتے ہاتھ ہلا دیا، مگر یہ اس کی خام خیالی تھی کہ وہ اپنے یہ کارنامے اس شخص سے چھپا سکتی ہے۔ گاڑی میں مستقل خاموشی تھی۔ زاویار کی جانب سے بھی بات کا آغاز نہیں ہوا تھا اور زرمش کو یہ بات بری طرح سے چبھ رہی تھی۔ پھر ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ ہمیشہ سے سنتی آئی تھی کہ امیر لوگوں کو صرف بیویوں کے نام پر لیگل شو پیس چاہیے ہوتا ہے جو وہ ہر کسی کو دکھا سکے۔
پر در حقیقت انہیں بیویوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ کچھ دیر بعد گاڑی ایک مہنگے ترین ریسٹورینٹ کے سامنے رکی تھی۔ پارکنگ میں کھڑا گارڈ بھاگ کر گاڑی تک آیا۔ زاویار خود بھی گاڑی سے باہر نکلا اور زرمش کو بھی نکلنے کا اشارہ کیا۔ باہر نکلتے چابی گارڈ کو دیتے اس نے آگے بڑھتے زرمش کا ہاتھ تھام لیا۔ اس نے محسوس کیا زرمش کے ہاتھ میں لرزش تھی۔ وہ اس لرزش سے وجہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ پھر احساس ہوا کہ وہ لڑکی احساس کمتری میں مبتلا تھی۔ یہی وجہ تھی کہ نامحسوس طریقے سے زاویار نے اس کے کندھے پر ہاتھ پھیلایا۔ بے شک یہ عمل بہت لاپرواہی سے کیا گیا تھا، پر زرمش کو بے انتہا حوصلہ دے گیا تھا۔ لیکن یہ سارا حوصلہ ایک لمحے میں بربری ریت کی طرح پھسل گیا تھا۔ جب اندر داخل ہوتے ہی اس کی نظر چشمہ پہنے شخص پر پڑی تھی جو اس کے بالکل سامنے سیدھی رو کی تیسری ٹیبل پر بیٹھا تھا۔ زرمش کو لگا وہ سانس نہیں لے پائے گی۔ بے اختیار اس نے زاویار کے بازو کو مضبوطی سے پکڑا تو زاویار نے چونک کے اسے دیکھا، پھر اس کی حرکت سمجھتے سامنے دیکھا تو سارا معاملہ سمجھ آیا۔ جانے کیسے اپنا لاشا اپنے کندھوں پر اٹھا کر وہ اس شخص کے کمرے سے نکلی تھی جسے اس دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کے بعد سب سے زیادہ محبت کی تھی۔ انارا جب سے یہاں آئی تھی اس نے اس شخص کے علاوہ کسی کو نہ دیکھا تھا نہ سوچا۔ وہ کبھی اس سے دوسری طرح سے خوفزدہ نہیں ہوئی تھی۔ ہاں، اس کی ڈانٹ پھٹکار اور غصے سے ڈر لگتا تھا، مگر وہ اس کے کردار سے کبھی نہیں ڈری تھی۔ تبھی وہ کب خون بن کر رگوں میں اتر گیا تھا، روح کا مکین بنا پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ شکستہ خوردہ سی کمرے میں داخل ہوئی اور دروازہ بند کیا اور آگے بڑھی۔ اس دنیا پر آ کر اب تک کی زندگی میں پایا ہی کیا تھا؟ ایک اندھیری سیلین زدہ بدبودار کوٹھری میں زندگی گزارتی تھی، کسی معجزے کے انتظار میں کہ شاید اس کا کوئی اپنا آئے یا اللہ تعالیٰ کسی ایسے فرشتے کو بھیجے جو اسے اس جہنم سے آزادی دلا دے۔ پھر یوں ہوا کہ کسی بھی طرح وہ وہاں سے نکل آئی۔ وہاں سے نکلنے کے بعد ایک شخص کا ہی چہرہ دیکھا، اسے ہی اپنی روح میں بسایا، اسے ہی اپنی زندگی مان لیا۔ لیکن اب ایسے لگ رہا تھا جیسے زندگی کا وہ حاصل کھو دیا ہے۔ وہ آج بھی نیلے آسمان کے نیچے تن تنا بے یار و مددگار تہی دامن اور خالی ہاتھ کھڑی ہیں۔ شکستگی سے زمین پر ڈھہ سی گئی اور کانپتی ہتھیلیاں آگے بڑھا کر اپنے خالی ہاتھ دیکھے، گلے میں اٹکے پندے سے دم گھٹنے لگا تو انارا نے اپنے لب کھولے تھے اور پھر دہاڑے مار مار کر روتی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے کبھی شکوہ نہیں کیا تھا کہ ایسی زندگی اسی کا مقدر کیوں بنی تھی۔ آج بھی صبر کرنا تھا تو دل اور روح کا ہر بخیہ ادھیڑ کر اس میں سے درد رسنے لگا تھا۔ وہ کافی دیر تک وہیں بیٹھی روتی رہی۔ آج یہ بھرم بھی ٹوٹ گیا کہ وہ جسے زندگی کا حاصل بنائے بیٹھی ہے وہ تو اس کے لیے ایک سیراب کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ آج انارا کو اس کی نگاہوں میں اپنی حیثیت، اپنی اوقات کا علم ہو چکا تھا۔ وہ اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ وہ تو اسے بہت حقیر سمجھتا تھا یا اس سے بھی گیا گزرا۔ اچھا ہوا جو وقت رہتے ہر خوشی فہمی دور ہو گئی، نہیں تو بعد میں تو وہ ایسے بکھرتی کہ خود کو سنبھال بھی نہ پاتی۔ سب سے جو بڑی دکھ کی بات تھی، وہ چاہتا تھا کہ انارا یہاں سے چلی جائے۔ اس بات نے اسے مزید خون کے آنسو رلایا تھا کہ وہ چاہنے کے باوجود اس کی یہ چاہت پوری نہیں کر سکتی تھی کہ بھری دنیا میں کوئی دوسرا ٹھکانہ بھی تو نہیں تھا۔ ہاں، وہ اس سے نفرت کرتا تھا، اسے حقیر جانتا تھا، تو اس کے سامنے ہی نہیں جائے گی تب تو اسے انارا کے یہاں رہنے سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے تھا۔ اتنی بے پناہ دولت میں سے اگر وہ ایک اس کے گھر سے کھا لیتی تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ اس کی اتنی دولت میں کوئی کمی آتی تھی۔ بہت دیر وہ اپنا غم غلط کرتی رہی، آخر نڈھال سی ہو کر کب نیند کی دیوی مہربان ہوئی پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ وہیں بغیر اے سی یا کوئی پنکھا چلائے فرش پر ہی سو گئی۔ پورے کمرے میں دھوئیں کے مرغولے سے اٹھ رہے تھے۔ اپنی جان پوری طرح سگریٹ میں جھونکنے کے باوجود اسے کسی پر قرار نہیں آیا تھا۔ چین سکون غارت ہو گیا تھا۔ وہ
جاتے ہوئے اپنے ساتھ باران دلشیر کی نیند، سکون اور قرار سب ساتھ لے گئی تھی۔ اسے اپنا دم گھٹتا محسوس ہوا، اپنے دل میں اٹھتی خواہش کو بے تحاشا دبانے کی کوشش میں کی، مگر جب بری طرح سے ناکام رہا تو بے قرار ہو کر اٹھا اور اپنے کمرے سے باہر نکلا۔ وہ باہر آیا، اس کمرے سے باہر سامنے ہی تو وہ کمرہ تھا جہاں اس دیو کی جان ایک کمزور سے ریبٹ میں قید تھی۔ وہ تیزی سے اس کمرے کے دروازے تک آیا تھا، فنگر پرنٹ سے دروازہ کھولا، آہستہ سے اندر آیا تھا، مگر اندر آتے ہی اس کے ماتھے پر بلوں کا جال سا بچھ گیا تھا۔ کمرے میں ہبس اور گرمی تھی، اے سی اور پنکھا دونوں بند تھے اور وہ فرش پر ہی گٹھری سی بنی سو رہی تھی۔ سب سے پہلے باران نے اے سی آن کیا تھا اور پنکھا بھی چلا دیا، اس کے بعد ہی وہ بلا جھجک آگے بڑھا، زمین پر پنجوں کے بل بیٹھا اور ایک ہی پل میں اسے اپنے بازوں میں اٹھا لیا۔ باران آگے بڑھا اور بے حد نرمی سے اسے بیڈ پر لٹایا۔ وہ جانتا تھا وہ بے تحاشا رو رہی ہوگی، پورا چہرہ گلابی پڑ چکا تھا، آنکھوں کے پوٹے سوجے ہوئے تھے اور ناک سرخ پڑ گئی تھی۔ باران نے ایسے کمفرٹر کھول کر اس کے اوپر اڑایا اور خود شکستہ جان سا بیڈ پر ٹک کر بیٹھ گیا۔ یو نو واٹ پنک ریبٹ، میں ایک خونخوار وحشی ہوں۔ میں اس وحشیت کی بجائے تم پر اپنا پیار لٹانا چاہتا ہوں، پر ایسے کر نہیں سکتا، وہ کہتا اپنے بال مٹھیوں میں جکڑتا اپنی جگہ سے اٹھاتا، پھر اس کے دائیں بائیں اپنے ہاتھ جماتے اس کے گلابی چہرے پر جھکا تھا۔ میں تمہیں اپنا نہیں سکتا پنک ریبٹ، پر اس کے باوجود ایک دلچسپ بات بتاؤں، تم صرف اور صرف باران دلشیر کی ہو، وہ کہتا دانت پر دانت جمائے جبڑے بھینچتا وہاں سے نکل آیا تھا۔ صبح بھاری ہوتے سر کے ساتھ انارا کی آنکھ کھلی تھی، وہ کافی دیر اپنے بستر پر لیٹی رہی۔ وہ ابھی باہر نہیں جانا چاہتی تھی، جانتی تھی وہ کب آفس جائے گا، سو اس کے چلے جانے کے بعد ہی کمرے سے باہر نکلنا تھا، مگر کچھ خیال آنے پر ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی، آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھی۔ وہ تو فرش پر ہی سو گئی تھی، پھر یہاں بیڈ پر کیسے پہنچی؟ اور سائڈ ٹیبل پر گرم تازہ دودھ کا گلاس اور ایک پین کلر رکھی ہوئی تھی۔ انارا تلخی سے مسکرائی، کیسا ظالم شخص تھا، دھتکارتا بھی تھا اور یہ سب بھی کرتا تھا۔ تقریباً صبح کے 10 بج چکے تھے، وہ جا چکا ہوگا۔ آخر وہ تنگ آ کر بستر سے اٹھی اور الماری کھولی تھی، وہ مختلف ہر طرح کے رنگوں کے سادہ مگر نئے کپڑے موجود تھے۔ اسے تو یہ بھی نہیں پتا تھا یہ یہاں کس نے رکھے تھے، وہ تو بس پہن لیتی تھی۔ آج ہر سوچ دماغ میں ہلچل مچا رہی تھی۔ تبھی ایک آتشی رنگ کی فراک نکالی اور فریش ہو کر اسے پہن کر باہر آئی۔ وہ ڈریسنگ کے سامنے کھڑی خود کو بغور دیکھتی رہی تھی۔ فریش ہونے سے پہلے اس نے فرح کو بلا کر اس سے کچھ چیزیں مانگی تھی، وہ چاہے کچھ بھی کرتی، کوٹھے اور طوائف کا دھبا اپنے ماتھے سے عمر بھر نہیں نکال سکتی تھی۔ طوائف بھی کیسی بدنصیب تھی جو اپنے عشق کے آگے اپنا آپ پیش کرنے کے باوجود نامراد لوٹائی گئی تھی۔ انارا کی آنکھوں سے پھر سے آنسو رواں ہونے لگے۔ کیا مومی مجسمہ سا حسن بھی اس کو متاثر نہ کر پایا تھا؟ کیا ہر سنگار کرنے کے بعد بھی وہ اسے متاثر نہیں کر سکتی؟ کیا وہ تب بھی اس بے حس کو اپنی جانب متوجہ نہیں کر پائے گی؟ کچھ دیر قبل فرح سے منگوایا کاجل بھر بھر کر اپنی کانچ سی بڑی بڑی آنکھوں میں ڈالا تھا، پھر گہرے آتش رنگ کی لپسٹک گلاب کی پنکھڑیوں پر سجائی۔ وہ اتنے میں ہی حیرت سے آئینے میں اپنے عکس کو دیکھے گئی کہ صرف معمولی سے سنگار پر وہ آسمان سے اتری کوئی نازک اندام سی اپسرا لگ رہی تھی۔ سر جھٹک کر آئینے کے سامنے سے ہٹی اور پھر کچھ ہی دیر میں اتنا تنہائی سے گھبرا کر وہ کمرے سے باہر نکل آئی۔ باران آفس سے جلد اٹھ آیا تھا، زاویان نے ڈنر پر انوائٹ کیا تھا۔ بھڑکتے دل کو کہیں سکون نہ آیا تو تیاری کرنے کے بہانے گھر چلا آیا تھا۔ گھر پہنچا تو گھر میں خاموشی تھی۔ سکون کا سانس لیتا وہ اپنے کمرے میں چلا آیا۔ 2 گھنٹے کمرے سے منسلک اسٹڈی میں رہنے کے بعد وہ وارڈروب سے کپڑے نکالنے لگا، گرے 3 پیس نکال کر بیڈ پر رکھا اور واش روم میں بند ہو گیا۔ تقریباً 10 منٹ کے بعد فریش ہو کر اس نے وقت دیکھا، وہ جگہ اور وقت زاویار کو بتا چکا تھا اور 7 بجے کا وقت دیا تھا۔ اس وقت 6:15 ہو رہے تھے۔
तैयार होकर हाथों में घड़ी बांधी और जेल से बाल सेट किए, खुद पर परफ्यूम स्प्रे किया और शू रैक में से अपने ब्लैक ब्रांडेड बूट निकाले, फ़ोन जेब में रखा और कमरे से बाहर निकल आया। कोट के अंदर सफ़ेद शर्ट के ऊपरी बटन खुले थे, जिसमें से इसका कसरत से सीना नुमाया हो रहा था। वो तेज़ी से नीचे उतर रहा था कि एकदम ठहर गया था, साकित व साकिन। मबहूत सी नज़रें इसके लाउंज के सोफे पर बैठी इनारा पर थी। वो इस कैफियत में नीचे आया था और कदम कदम लेता इनारा से कुछ फासले पर रुका था। इनारा जो बेख्याली में की गई अपनी सुबह की कार्रवाई भूल ही गई थी। बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था वो जो रात 11-12 बजे घर लौटता है, आज इस वक्त घर आन धमकेगा। इसीलिए वो इत्मीनान से, बहुत कॉन्फिडेंस से लाउंज के सोफे पर बैठी थी। लेकिन फिर बारान को देखते ही इसकी हथेलियां पसीने से भीगने लगी थी। वो घबराती अपनी उंगलियां बुरी तरह से मड़ोड़ने लगी थी, क्योंकि बारान यकटुके से ही देख रहा था। पर वो भी तो यही चाहती थी। जब भी आतिशी रंग का फ्रॉक पहने, बालों की ढीली चोटी बनाकर कंधे के एक तरफ गिराई थी और अपनी गहरी कांच सी आंखों में भर भर कर काजल डाला था और होठों पर गहरी लिपस्टिक। बारान की नज़र इसके आतिश लबों पर अटक गई थी, जो हल्के हल्के कपकपा रहे थे। इनारा इस लम्हे को कोस रही थी जब इसने बेख्याली में ही सही बारान दिलशेर को अपनी जाने मतवज्जे करने को ये हार सिंगार किया। इस पर इसके सामने भी आ गई। ये वही लम्हा था जब बारान दिलशेर का फ़ोन रिंग हुआ। ज़रूरी फ़ोन कॉल थी, इसीलिए इसने फ़ोन यस करके कान को लगा लिया। ये वही लम्हा था जब बारान दिलशेर का खुद पर से ध्यान हटा था, देखकर वो वहाँ से खिसक आई थी। जल्दी से अपने कमरे में आकर ही दम लिया था। वो फ़ोन सुनकर फिर से इसकी जाने मतवज्जे होना चाहता था, मगर इसे वहाँ से गायब पाकर तैश के बाहर मारे बुरा हाल हो गया था। फरा अचानक बारान बुरी तरह से दहाड़ा तो अपने कमरे में मौजूद इनारा, जो अब तक कंफ्यूज थी, खौफ से उछली थी। दिल खौफ से लरसने लगा। अचानक हालात एकदम तब्दील हो गए थे। फरहा जो किचन में काम में मसरूफ़ थी, वो तकरीबन भागती हुई बाहर आई और बारान को देखते घबरा कर सर नीचे झुका लिया। चलो मेरे साथ। बारान दिलशेर गुर्रा है तो फराह को इसकी तकलीद करना पड़ी। वो सीधा इनारा के कमरे में आया था। फराह भी इसके पीछे आई। इनारा का मजीद हलक खुश्क हुआ था। इनारा को लिपस्टिक और काजल किसने ला कर दिया है? बारान दिलशेर ने इंतहाई सख्त लहजे में पूछा तो इनारा के माथे पर नन्हा सा बल पड़ा था। बारान इसे ही देख रहा था। इनारा के माथे पर इस नन्हे से बल को देखते दिल अजीब तरह से धड़कने लगा। तो मामला यहाँ तक पहुँच गया था कि इस नन्ही सी जान को अब खौफ के साथ साथ मुझ पर गुस्सा भी आने लगा है। इनारा के माथे पर नन्हा बल देखते वो इसकी जुर्रत पर दिल ही दिल में आशश कर उठा। सर, इनारा बीबी ने मंगवाया तो मैंने। फराह मुँह ही मुँह में मिनमिनाई। इसे क्या खबर थी इस बात पर भी मसला खड़ा हो जाएगा। अब कुछ मांगे ये मोहतरमा तो इनको जहर दे देना। बारान ने सख्त लहजे में हुक्म दिया। इसकी नज़रें अब भी इनारा के चेहरे पर जमी थी, सर्द नज़रें। इनारा ने एक गम व गुस्से से भरी निगाह उठाकर बारान को देखा, लेकिन बारान की नज़रें खुद पर ही टिकी देखती एकदम सटपटाकर नज़रें झुका ली। आउट। अब की बार बारान ने एक नज़र फराह को देखते कहा तो फराह गधे के सर के सिंग की तरह गायब हो गई। इनारा जो ये सोच रही थी इसकी जान बख्शी हो गई। बारान को अपनी तरफ बढ़ता देखकर पीछे होना चाहा, पर सोफ़ा होने की वजह से सोफे पर गिर सी गई। बारान एक टांग सोफे पर रखते इनारा पर झुका और दोनों हाथ इसके दाएं बाएं रखे थे। बारान के झुकने पर इनारा खौफ से पीछे होते सर सोफे से टिका गई, क्योंकि इनारा का चेहरा मुकम्मल बारान के सामने था। वो सर्द और गहरी नज़रों से इनारा का ये रूप देख रहा था। पहली बार इसने इनारा के लबों पर लिपस्टिक देखी थी। वो वैसे ही एक मुकम्मल हुस्न की मूरत थी। इसे इस मसनूई आराइश की ज़रूरत नहीं थी, पर वो दिल में इकरार किए बिना नहीं रह सका था कि वो इस वक्त दुनिया की हसीन तरीन लड़की के रही है। इनारा के माथे पर नन्हे पसीने के खतरे थे जो इसकी गर्दन से फिसल रहे थे और आंखों की पुतलियां तेजी से जुम्बिश कर रही थी। बारान दिलशेर की नज़रें एक बार फिर इनारा के लबों पर ठहरी तो दिल अजीब व गरीब
خواہشات کرنے لگا۔ اس کا بس نہ چلا وہ پل میں اپنی خواہش کو پورا کر لے، پر سامنے موجود لڑکی کوئی عام بے مول یا خریدی ہوئی لڑکی نہیں تھی۔ وہ اس قدر پاک اور معصوم تھی کہ باران اسے میلا کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اپنی بے بسی پر باران کو ایک دم طیش و اشتعال چڑھنے لگا۔ کیا وہ نہیں سمجھتا تھا انارا کی یہ معصوم کوشش جان بوجھ کر اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ہے؟ پر وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کس قدر درندہ صفت ہے۔ اگر کبھی نفس کے آگے مجبور ہو جاتا تو یہ خیال آتے ہی اس نے ایک دم غصے سے اپنے انگوٹے سے انارا کے لب مسلے تو لپسٹک ہونٹوں کے ارد گرد پھیل گئی۔ اپنے لبوں پر باران کے انگوٹے کو محسوس کرتے انارا نے فوراً آنکھیں کھولی تو اس کی آنکھیں باران کی گہری آنکھوں سے ٹکرائی۔ جہاں باران کی آنکھوں میں انتہائی سڑت پن تھا، وہیں انارا کی آنکھوں میں سرخ ڈورے تھے۔ وہ یک ٹوک باران کو دیکھ رہی تھی۔ باران کے ضبط کرنا مشکل ہو گیا تو سختی سے آنکھیں میچ لی۔ لبوں سے زیادہ جان لیوا اس کی سرخ ڈوروں والی آنکھیں تھی۔ اگر دیکھتا رہتا تو اختیار کھو دیتا۔ تبھی بازو سے پکڑ کر جھٹکے سے اسے اپنے مقابل کھڑا کیا۔ یہ کیا بےہودگی ہے؟ کس کے لیے یہ سنگار کیا ہے؟ وہ غصے سے پھنکارا تو انارا نے شفقت کناں نظروں سے اسے دیکھا۔ باران نے بے اختیار نظریں چرائی، پھر اگلے ہی لمحے اپنے ازلی سڑت پن میں آ گیا۔ بہت شوق ہے تمہیں تیار ہونے کا؟ اگر آئندہ یہ فضول کا میک اپ اور یہ بیہودہ کام کیے تو اٹھا کر کوڑے دان میں پھینک دوں گا، سمجھی؟ وہ انتہائی سختی سے وارن کر رہا تھا، پھر اس پر ایک غصے بھری نگاہ ڈال کر نکلنے لگا کہ اسی وقت انارا کی انتہائی غصیلی بڑبڑاہٹ سن باران دلشیر کو بڑا جھٹکا لگا تھا۔ خود بھی بےہودہ ہے؟ وہ بہت ہلکے سے منمنائی تھی۔ اسے علم تھی باران کی سماعت کس قدر تیز ہے۔ کیا بکواس کی ہے تم نے؟ وہ واپس انارا کے مقابل آیا اور ماتھے پر بل ڈالے انارا کو دیکھنے لگا۔ اس لڑکی کے اندر کچھ زیادہ ہی جرأت آ گئی تھی۔ تو آپ بھی تو تیار ہو کر مٹک مٹک کر جاتے ہیں باہر؟ اس نے نظریں زمین پر گاڑ کر کہا تو باران کا دماغ اس کے مٹک مٹک پر سائیں سائیں کرنے لگا، جبکہ انارا کو اپنے الفاظ کی سنگینی کا احساس نہیں تھا۔ اس نے یہ الفاظ بانو بائی سے بہت سنا تھا تو کہہ دیا، اسے ان کی سنگینی کا کہاں علم تھا؟ تو میں مٹک مٹک کر تیار ہو کر باہر جاتا ہوں، صحیح؟ ہاں جاتا ہوں، لڑکیوں کو دکھانے جاتا ہوں، اپنی وجاہت کی نمائش کرنے کے لیے تیار ہوتا ہوں۔ تم اپنی بتاؤ، تم کیوں تیار ہوئی ہو؟ کس کے سامنے نمائش کرنی ہے؟ سینے پر ہاتھ رکھے وہ سنجیدگی سے کہنے لگا تو انارا کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ دل میں ٹین سی اٹھی تھی، وہ لڑکیوں کو دکھانے کے لیے ایسا کرتا تھا۔ انارا سر مزید جھکا گئی، دل پر بوجھ سا پڑا۔ باران نے اس کا اتراتا چہرہ بغور دیکھا۔ وہ جو چاہتا تھا ہو چکا تھا۔ وہ اس کے ننھے دل کے جذبات سے بخوبی واقف تھا، پر خود سے خوفزدہ تھا، جبکہ دوسری طرف اب کچھ کہنا یعنی اپنی جان جوخم میں ڈالنا تھا۔ جب ہی وہ لب سے خاموش کھڑی تھی، اسی وقت باران کا فون رنگ ہوا۔ زاویار کا میسج تھا، وہ زرمش کے ساتھ نکل چکا تھا۔ باران نے فون جیب میں رکھا اور انارا کو دیکھا جو سر جھکائے کھڑی تھی۔ تمہارا حساب کتاب کرتا ہوں میں۔ اگر آئندہ میک اپ کا استعمال کیا تو تمہارے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے میں چیل کووں کو کھلا دوں گا، پھر تمہاری بوٹیاں کھا کر وہ کوے بھی مٹک مٹک کر اڑیں گے۔ دانت پیس کر کہتے ایک بار پھر پوری نظر انارا پر ڈال وہ وہاں سے نکل گیا تو اس کے جاتے ہی انارا روتے ہوئے کمرے میں بند ہو گئی۔ ہم نورین کے گھر کیوں جا رہے ہیں ایہان؟ تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ شام 6 بج رہے تھے۔ ایہان کے انتظار میں وہ پہلے ہی تیار ہو کر بیٹھا تھا۔ ایہان صبح والے حلیے میں تھا، جبکہ ضیا نے گرے ڈریس پینٹ اور سفید شرٹ پہنی تھی۔ آستین کونیوں تک فولڈ تھے، ماتھے پر سنجیدگی کی لکیر تھی۔ ایہان نے ایک نظر ضیا کو دیکھا تو اسے نورین پر سخت طیش آیا۔ آخر کیا کمی تھی ضیا حیدر میں؟ اس فرحان سے تو 1000 درجے بہتر تھا وہ۔ تم فکر مت کرو، سب اچھا ہوگا، مجھ پر بھروسہ رکھو ضیا۔
एहा ने होठों पे सिगरेट दबाते कहा तो जिया खामोशी से खिड़की से बाहर देखने लगा। तुमने रिम के मुतालिक क्या सोचा है फिर? एहान जो संजीदगी से सामने देख गाड़ी चला रहा था, जिया की बात सुनते ही झटके से गाड़ी रोकी कि जिया का सर डैशबोर्ड से टकराते टकराते बचा। व्हाट द हेल, पागल हो गए हो आहान, जिया ने गुस्से से कहा जबकि आहान इसे ही घूर रहा था। ऐसा मत देखो, खाली तुम ही मुझे नहीं जानते, मैं भी तुम्हें जानता हूँ। जलते कोयले लिए जो हर वक्त इस बेचारे के पीछे पड़े रहते हो ना, समझ आता है मुझे, जिया ने आईब्रो उचकाते कहा था। मैं इसे गुस्से से देखता हूँ, जिया मोहब्बत से नहीं। गाड़ी वापस स्टार्ट करते इहान ने संजीदगी से कहा तो जिया कहका लगाकर हंसा। मिस्टर आहान, बात नफरत मोहब्बत की नहीं, बात सिर्फ इतनी है कि मिस रीम नोमान अली वो पहली लड़की है जिसे तुम देखते हो, बल्कि देखते नहीं, घूरते हो, नोट करते हो, इसकी जानिब मतवज्जे होते हो। इससे पहले जिया मजीद कुछ कहता, नूरीन के घर के आगे गाड़ी रुकी। जिया एकदम संजीदा हो गया। मैं इसके लिए कोई जज्बा नहीं रखता, सिवाय, वो कहते कहते रुका था। जिया बगौर इसे देख रहा था। सिवाय जिद के मैंने जैन से शर्त लगाई है कि मैं इसको खुद के आगे झुकाऊंगा बस, और तुम जानते हो मैं किसी से मोहब्बत नहीं करता। कहते साथ ही एहान गाड़ी से बाहर निकला। जिया के चेहरे पर परेशानी का अंसर था। वो ऐसा नहीं चाहता था पर कर रहा था। वो किसी सूरत नूरीन को नहीं छोड़ सकता था, मगर वो इसे अपनाने को कोई बहुत संगीन रिस्क भी रास्ता भी इख्तियार नहीं करना चाहता था। एहान ने घर के दरवाजे पर दस्तक दी। ये एक अपर मिडिल क्लास एरिया था, ना महंगा और ना ही सस्ता। दरवाजे पर दस्तक के कुछ ही लम्हे गुजरे थे कि एक दरमियानी खत के लड़के ने दरवाज़ा खोला। वो लड़का शक्ल से छोटा लग रहा था। इस लड़के की आंखें हूबहू नूरीन जैसी थी। जिया को समझने में देर न लगी कि वो लड़का नूरीन का भाई है। सुल्तान साहब, नूरीन के बाप से मिलना है, एहान ने संजीदगी से कहा तो इस लड़के ने बगौर इन दोनों को फिर पीछे खड़ी ब्लैक रॉडो को देखा। इसे समझने में देर नहीं लगी कि ये दोनों लड़के बहुत अमीर हैं। कुछ सोचते इन दोनों को ड्राइंग रूम में बिठाया और ख़ुद बाहर चला गया। ड्राइंग रूम ना ज़्यादा बड़ा था ना छोटा था, मगर खूबसूरती से सजाया गया था। सियाह रंग के लेदर सोफे थे और दीवार पर बड़ी पेंटिंग थी। छत के वसत में एक मुनासिब फानूस लगा था। एहान, अब तो बता दो तुम नूरीन के डैड से क्या बात करने वाले हो? जिया ने पहलू बदलते पूछा था। तुम सिर्फ अच्छे बच्चों की तरह सर झुकाए खामोश रहना और हर बात का जवाब हाँ में देना। कुछ बहुत गलत नहीं करूँगा, एहान कहते साथ ही खड़ा हुआ तो जिया की नज़र भी दरवाजे से अंदर आते नूरीन के अब्बा पर पड़ी। वो भी फौरन खड़ा हुआ। सफ़ेद शलवार कमीज में आधी सफ़ेद और आधी काली दाढ़ी, गोरा रंग और गहरी आंखें। नूरीन बिलाशुबा इन पर ही गई थी। कैसे आना हुआ? सलाम दुआ के बाद सुल्तान साहब ने बैठने का इशारा किया तो वो दोनों ही बैठ गए। इन लड़कों को यहाँ अपने घर देखकर इन्हें कुछ खटका था। एहान को देखकर इन्हें कुछ खास अच्छा नहीं लगा तो वो लड़का होलिये से ही बिगड़ा हुआ मगर रौबदार लग रहा था, लेकिन इसका खुला गिरेपन इन्हें परेशान कर रहा था। वहीं इनकी नज़र जिया पर पड़ी तो जिया सर झुकाए बैठा था। इसके हाथ पर ड्रिप का कैनुला देखते वो कुछ लम्हे इन दोनों को देखते रहे। एहान ने गला साफ करते बात का आगाज़ किया। जूं जूं वो नूरीन के अब्बा से बात कर रहा था, जिया का दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। फिर एहान ने अपना मोबाइल और एक ईयरफोन नूरीन के अब्बा को दिया। इस वक्त तक इनका चेहरा सियाह पड़ने लगा था। सफ़ेद चेहरे में गुली सुर्खी आग की मानिंद दहक रही थी। लेकिन एहान का आखिरी पत्ता इसकी आखिरी बात सुन जिया को झटका लगा था। इसने कन नज़रों से एहान को देखा जैसे अभी इसे जालिम निकल जाएगा, जबकि नूरीन के अब्बा खुद पर जब्त किए बैठे थे। वही दरवाजे से अंदर दाखिल होते फरहान की जलती नज़रें जिया के चेहरे पर थी। अब्बा कौन आया है? नूरीन जो कल रात से मुतमईन थी कि जिया ने इसका पीछा छोड़ दिया है, अपने भाई के बताने पर ड्राइंग रूम में आई थी, पर सामने सोफे पर जिया को देखते दरवाजे पर ही जम गई थी। इसके चेहरे की रंगत पल भर में जर्द होती लट्टे की मानिंद सफ़ेद हो गई थी। वो चाहकर भी अपने खौफ पर, वो वहशत पर काबू नहीं पा सकी थी। इसके हाथ किसी अनहोनी के एहसास से बेअख्तियार लर्जे थे। इसने जिया से नज़र हटाकर अपने बाप को देखा जो बगौर नूरीन को ही देख रहे थे। नूरीन के खौफ ज़दा
तासुरात ने एहान की गई बातों पर यकीन की मोहर लगा दी थी। नूरीन, क्या तुम इस शख्स को जानती हो? जवाब हाँ या ना में दो। सुल्तान साहब ने पूछने पर इसे समझ ना आया वो क्या कहे, क्योंकि इतना अंदाज़ा इसे भी था कि मामला हाथ से निकल चुका है। समझ ना आया क्या वजाहत दे के अपनी बाप की आंखों में मौजूद अफसोस बदगुमानी को दूर कर सके। पर ना समझ आने पर आंखें लबालब आंसुओं से भर गई। कुछ बोलना चाहा पर एक गिल्टी सी हलक पे उभरी। वो चाहकर भी जवाब ना हाँ में दे पाई ना ना में। जिया ने गलती से भी नज़र ऊपर नहीं उठाई थी। वो जानता था कि अगर इसे देख लिया तो कमज़ोर पड़ जाएगा, फिर सब हाथ से फिसल जाएगा। लेकिन अगर एक बार नूरीन इसकी हो गई तो सब ठीक हो जाएगा। वो सब ठीक कर देगा। 3 दिन बाद जुमा है। सादगी से आकर निकाह करके ले जाना ज़ालिम नूरीन को। अय्या साहब की बात पर वहाँ मौजूद सब हैरान थे सिवाय अहान दिलशेर के। वो बहुत मुतमईन नज़र आ रहा था, जबकि जिया को यकीन नहीं था कि नूरीन का बाप इसके हक़ में फ़ैसला देगा। फरहान ने यह फ़ैसला सुनते दरमियान में टोकना चाहा था, पर सुल्तान साहब के इशारे पर लब भींच कर गुस्से से जिया को घूरने लगा। नूरीन नफ़ी में सिर हिलाती अपने बाबा की जानिब बढ़ने लगी थी कि सुल्तान साहब के सख्ती से इशारे पर रोती हुई वहाँ से अंदर अपने कमरे में भाग गई थी। एहान और जिया को भी अब वहाँ बैठना बेमकसद लगा था। यही वजह थी कि वो दोनों भी रस्मन अया साहब से सलाम करते बाहर निकल गए थे। गाड़ी में बैठते जहाँ एहान मुस्करा रहा था, वहीं जिया ने ज़ोर से एक हाथ एहान के सीने पर मारा था। बेशरम इंसान, वहाँ बैठकर मेरे बारे में क्या क्या फजूल बकवास कर रहे थे। इतनी अकवर्ड सिचुएशन थी। जिया ने दांत पीसते कहा। अब इसे समझ आ रहा था कि सुबह इसके कैनुला लगे हाथ को देखकर एहान क्यों खुश हुआ था। सच ही कहा है मैंने। खैर, निकाह है, जुमा को मुबारक हो। एहान ने खुशी से कहा तो जिया पर परेशानी से इसे देखने लगा। अगर नूरीन ने सारी सच्चाई खोल दी तो? जिया ने खुद खदशा जाहिर किया, जिस पर एहान कहका लगा कर हंसा। मैंने नूरीन को इसकी बाप की नज़रों में इस कदर अच्छा कर दिया है कि अगर वो सर काट कर भी कहे कि मैं जिया से मोहब्बत नहीं करती, फरहान से शादी करूंगी, तो इसका बाप यही समझेगा वो अपने बाप की खातिर अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दे रही है। सो डोंट वरी। एहान ने हंसते हुए गाड़ी स्टार्ट की थी। जिया भी पुरसुकून होकर आंखें मूंद गया। क्लास ग्रुप से नूरीन का वॉइस नोट निकाल कर एहान ने अपने पर्सनल गार्ड को दिया था, जो एहान के ख़ास काम क्या करता था, और अपने मुताबिक एक ऑडियो रेडी करवाई थी। वॉइस आर्टिस्ट ने हूबहू नूरीन की वॉइस कॉपी की थी। इस वॉइस में जिया और नूरीन की कन्वर्सेशन थी, जिसमें नूरीन जिया को कह रही थी कि मैं अपने बाबा के लिए जान भी कुर्बान कर सकती हूँ, फिर तुम्हारी मोहब्बत मेरी बाबा की मोहब्बत से बड़ी नहीं। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, पर मैं मजबूर हूँ। इस तरह एक लंबी गुफ्तगू थी, जिससे ये बात वाज़ेह हो रही थी कि वो भी दिल व जान से जिया से मोहब्बत करती हैं, पर अपनी बाप की मोहब्बत के आगे जिया की मोहब्बत से दस्तबरदार होने पर राज़ी हैं। और फिर एहान ने बताया कि जिया भी इससे बेपनाह मोहब्बत करता है और इसीलिए ख़ुदकुशी की थी, पर बच गया। वो ये सारी गुफ्तगू से पहले नूरीन के बाप के मुतालिक मालूमात हासिल कर चुका था और इसे यकीन था अब सब के बाद नूरीन के बाबा इसकी शादी जिया से ही करेंगे। और हुआ भी यही। अगले ही लम्हे वो खौफ से पलटी जावियर खानजादे के सीने से लगी थी और चेहरा जावियर के सीने में छुपाया था। इस लम्हे इसके वजूद में खौफ इस कदर सरायत कर गया था कि ना इसे जगह का होश रहा था और ना ये ख्याल कि किसके नज़दीक हो चुकी हैं। वहीं दूसरी तरफ जावियर इसकी इस अचानक हरकत पर शर्जदा अपने सीने पर रखा इसका सर देख रहा था। जावियर को महसूस हुआ इसके वजूद में वाज़ेह लर्जिश थी। जावियर को मालूम था कि वो बारान दिलशेर के सामने आने से कुछ गैर मुतवक्का रिएक्ट करेगी, मगर इसे इस बात का अंदाज़ा हरगिज़ नहीं था कि वो बारान दिलशेर को देख इतना खौफजदा हो जाएगी। लेकिन दर हकीकत इसने बारान के साथ साथ वहाँ बैठे बल्कि इसको बुरी तरह घूरते अबरार को भी देख लिया था। जाविया ने सख्ती से लब भींचते अपने सामने बैठे बारान को देखा, जो यकटुक बेहिस व हरकत जाविया खानजादा को देख रहा था। जाविया ने नरमी से हाथ का हिसार
सीने से लगी जरमिश के गिर्द लपेटा। वो चाहता तो इसे खुद से जुदा कर सकता था, कह सकता था कि पब्लिक प्लेस है, अपनी जानिब उठती न जाने कितनी नजरें इसने महसूस की थी। वो एक जानी मानी शख्सियत का मालिक था। वो जानता था कल तक न्यूज़ में इसकी और जरमिश की खबरें चटकाने के साथ जबान जद आम बन जाएगी, पर इसे परवाह नहीं थी। एहसास था तो इस लम्हे इस नरम व गुदास वजूद का जो इसके करीब आ गया था, डर के तहत ही सही पर आ चुका था। जावियर के सीने में छुपने की नाकाम कोशिश करते जरमिश का दिल सूखे पत्ते की तरह थर थर कांपने लगा था। इस सन ग्लासेस वाले हैवान वो फिरौन शख्स को देखकर क्या कुछ नहीं याद आया था इसे। कोटे पर पहली सुबह वो लातादाद थप्पड़ और ठोकरें जिसके जख्म आज तक इसके वजूद पर ताज़ा थे, वो बिल्कुल फरामोश कर चुकी थी कि वो कहाँ बस जानती थी तो सिर्फ इतना कि वो किसी की मजबूत बाहों में थी। तुम ठीक हो? जाविया ने इसके कान के करीब झुकते मुस्कुराते हुए कहा तो अचानक इसके सलब होते हवास बेदार हुए। इसे एकदम महसूस हुआ कि जाविया ने इसके बालों को चूमा हो। होश आने पर फौरन नजरें ऊपर उठाई, कांच से निगाहें बेख्तियार जावियार की सुरमई गहरी आंखों से टकराई, जो दुनिया जहां को नज़रअंदाज किए इसे ही संजीदगी से देख रहा था। जाविया के चेहरे पर संजीदगी देखते इसे एहसास हुआ कि शायद वो जिसको तहफ़्फ़ुज़ व अक़ीदत भरा बोसा समझ रही थी वो वहम था, क्योंकि वो शख्स पब्लिक प्लेस में ऐसा क्यों करता, वो भी इसके साथ जो एक आम सी लड़की थी जिस पर कोठे का टैग लगा हुआ था। लेकिन जो भी था, पहली बार इसे यूँ लगा था कि वो महफूज हुई हो। पहली बार ये एहसास इसके दिल में छुआ था कि वो बेआसरा नहीं है, पर अगले ही लम्हे खुद को हकीकत का एहसास दिलाया कि वो कौन है और जावियर खानजादे के साथ इसका कोई ताल्लुक़ नहीं सिवाय ज़िद के। वो फ़ौरन जावियर से दूर होने लगी तो एहसास हुआ कि इसकी कमर पर जावियर का हाथ था। अचानक इसका चेहरा सुर्ख गुलाब होता खून झलकाने को लगा था। जगह और अपनी पोजीशन का होश आया तो लोगों की नज़रें खुद पर महसूस हुई तो दिल क्या ज़मीन फटे और वो इसमें समा जाए, जबकि इसके चेहरे पर गिलता गुलाल और हसीन रंग जावियर खानजादा को बुरी तरह से मदहोश व मखमूर करने लगे थे। इसकी हसासियत समझते जाविया ने नॉर्मल अंदाज में इसे वापस अपने बाजू के हिसार में यूँ लिया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जावियार के रवैये पर जरमिन जो बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई थी नॉर्मल हुई, पर न जाने क्यों जाविया ऐसा देखना जैसे कुछ हुआ ही ना हो इसे जावियर का चेहरा सपाट लगा था। लेकिन वो वाकई बेअक्ल थी, वरना नज़रों के राज जान जाती। इसे दिल में टीस सी महसूस हुई थी तो क्या इस शख्स को वाकई इसकी गुर्बत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था? वो एकदम खुद पर हंसी। वो क्यों भूल गई थी वो महज शोपीस है, इसीलिए तो वो सबके सामने इसे कमर से थाम गया था। जावियर से जहन हटा तो जरमिन ने वापस इस टेबल की जानिब देखा तो चौंक गई। वो टेबल अब खाली थी, वहाँ कोई भी नहीं था। जरमिन ने सुख का सांस लिया था कि जावियर के साथ चलती वो टेबल के करीब जाने लगी तो ये दूसरा झटका मिला था कि जिस शख्स को वो मार कर भागी थी, जो इसे नोचने के दर पर था, वो सामने ही बड़ी शान से इस्तादा था। जरमिश के होठ सूखने लगे थे। बेख्तियार एक मरतबा फिर कमज़ोर पड़ते इसने ज़ोर से जावियर का बाजू थाम लिया था। इसका खौफ जाविया समझ रहा था, पर नहीं जानता था वो पहली मरतबा बारान को देखकर खौफजदा नहीं हुई थी। बारान नज़रों में शोले जलाए गुस्से से जरमिश को घूर रहा था। इसका बस नहीं चला इस लड़की को आग लगा दे जो इसके जिगरी दोस्त से चिपक कर खड़ी थी। वो तो ये सोच रहा था कि जिस लड़की को अपने दोस्त से दूर रखने को इसने इतने जतन के, आखिर वो इस लड़की इसके दोस्त के साथ यहाँ कर क्या रही थी। जावियर जरमिश को टेबल के करीब लाया और कुर्सी खींचकर जरमिश को बैठने का इशारा किया तो जरमिश नज़रें झुकाती बैठ गई। नज़रें झुकने पर इसकी नज़र बारान के हाथ पर गई जिसमें फोक था और वो सख्ती से फोक पकड़े आहिस्ता आहिस्ता टेबल पर मार रहा था। इसका अंदाज ख़तरनाक था। मुस्तकबिल बारान की नज़रें खुद पर महसूस करते जरमिश को खौफ और गुस्सा बैक वक्त आ रहा था। बारान, जावियर ने सख्ती से टोका तो अब की बार बारान ने जरमिश से नज़र हटाते जावियर को घूरा शदीद गुस्से से। तुम इस लड़की के साथ क्या कर रहे हो जावियर? बारान का लहजा जहरखुन था। जरमिश ने नज़र उठाकर बारान दिलशेर को देखा, फिर जावियर को। क्या वो नहीं जानता वो जावियर की बीवी है? या जावियर ने पहचान दी ही नहीं थी?
تو کیا وہ اسے یہاں بیوی کی حیثیت سے نہیں لایا تھا؟ شادی ہو گئی ہے تمہاری، بیوی آ گئی، پھر بھی تم اس کو ابھی باران کا جملہ مکمل بھی نہ ہوا تھا کہ زاویہ سخت لہجے میں بولا۔ مسز زرمش زاویار خانزادہ۔ زرمش کے کندھے پر ہاتھ پھیلاتے بظاہر زاویہ نے سنجیدگی سے کہا تھا، پر اس کی آنکھیں شرارت سے باران کو دیکھ رہی تھی، جیسے کہہ رہی ہو کیسا رہا؟ واٹ؟ باران کو لگا کہ زاویہ نے اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی ہے۔ وہ بے یقینی سے کبھی زاویہ کو تو کبھی زرمش کو دیکھ رہا تھا۔ جھوٹی مکار عورت! بات تو کہہ رہا تھا لڑکی بہت نیک شریف ہے، یہ نہیں بتایا کوٹھے کی سیر کر کے آ چکی ہے؟ دانت پیستے دل میں بڑبڑاتے ایک ناگوار نظر زرمش پر ڈالی، جو اسے ہی نفرت، ناگواری اور خوف کے ملے جلے تاثرات لیے تقریباً کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ باران کے دیکھتے ہی فوراً نظر جھکا گئی۔ زاویہ کی نظر ٹیبل کے نیچے زرمش کے ہاتھ پر گئی، جو اس کی تھائی پر رکھا تھا اور کانپ رہا تھا، جسے وہ مٹھی بند کرتے قابو کرنے کی کوشش میں تھی۔ ڈرپوک جنگلی بلی! مسکرا کر سوچتے زاویہ نے نامحسوس طریقے سے اپنا بھاری ہاتھ زرمش کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ زرمش، جسے محسوس ہو رہا تھا کہ مزید یہاں نہیں ٹھہر سکتی، زاویہ کے ہاتھ رکھتے ہی حیرت سے دیکھنے لگی۔ کیا تھا یہ شخص؟ کیا امیر لوگ اپنے بیوی نامی شو پیس کو ایسے ہی حوصلہ دیتے ہیں؟ وہ سوچ سوچ کر تھک گئی تھی، لیکن اس کے بعد ڈر جاتا محسوس ہوا تھا۔ وہ اس کو پروٹیکٹ کر رہا تھا تو وہ کیوں باران نامی شیطان سے ڈرتی؟ باران نے مزید زرمش کی جانب نہیں دیکھا۔ دعوت پر تو بلا لیا تھا، لیکن اب بس نہیں چل رہا تھا ماتم کرے۔ زرمش کا کھانا بھی زاویہ نے اپنی مرضی سے آرڈر کیا تھا۔ کھانا خاموشی سے تمام ہوا۔ زاویہ خود ہی باران سے کوئی بات کر دیتا تو باران بنا زاویہ کی جانب دیکھے ہوں ہاں میں جواب دے دیتا۔ اس کے بعد زاویہ کی فرمائش پر ہی آئس کریم آئی۔ اتنے میں زاویہ کا فون رنگ کرنے لگے۔ ایک نظر فون کو دیکھتے وہ ایکسکیوز کرتا وہاں سے کھڑا ہوا تو زرمش کی سانس حلق میں آ گئی تھی۔ پہلی بار لگا تھا کہ اس کے آس پاس زاویہ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ وہ بھی زاویہ کے پیچھے کھڑی ہونے لگی تھی کہ باران نے اس کی کلائی سختی سے پکڑ لی۔ وہ حیرت زدہ سی اپنی کلائی اور پھر باران کو دیکھنے لگی، جس کی نظر باہر جاتے زاویہ پر تھی۔ زین اس رات گھر گیا تھا، لیکن پھر وہیں سے پلٹتا دوسرے فلیٹ چلا گیا تھا، لیکن بہت سوچنے کے بعد یہ نتیجہ نکلا تھا کہ وہ کیوں جائے؟ جانا تو اس لڑکی کو چاہیے۔ یہ سوچ ہی زین کو واپس گھر پر لائی تھی۔ اس وقت بھی رات کے 10 بج رہے تھے۔ 2 دن کی تھکن کا اثر تھا کہ اسے اپنے بستر کی شدید یاد آ رہی تھی۔ سیڑھیاں چڑھتے اس کی نظر اپنی ماں پر گئی تو ناراضگی سے بنا سلام دعا کیے منہ پھیر لیا اور اپنے کمرے میں چلا آیا۔ پر دوسری طرف بھی اسی کی ماں تھی۔ زین کو انہوں نے یوں نظر انداز کیا جیسے دیکھا ہی نہ ہو۔ وہ وہیں بیٹھی میگزین پڑھتی رہی۔ جب سرخ آنچل لہراتی وہ ہاتھ میں سفید خرگوش پکڑے اندر آئی تھی۔ ماما! سحر کی آواز روندی ہوئی تھی۔ عابدہ نے میگزین سے سر اٹھائے اسے دیکھا تو پریشان ہو گئی۔ کیا ہوا سحر؟ جیک ریبٹ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی؟ وہ پریشانی سے سحر کے پاس آئی۔ سحر کے ساتھ گاؤں سے اس کے 2 خرگوش بھی ساتھ آئے تھے، جنہیں گارڈز نے پچھلے گارڈن میں رکھا تھا۔ نہ جانے کیسے ان میں سے ایک باہر نکل آیا تھا، جو اس کے گھر میں موجود شکاری کتے کا شکار ہو گیا تھا۔ کل تک اس کا سارا دن روتے ہوئے گزرا تھا اور آج وہ دوسرے ریبٹ کو ہاتھ میں لیے ہوئے تھی۔ اسے ماما کہنے کا حکم بھی عابدہ کا ہی تھا۔ ماما یہ ریسپونڈ نہیں کر رہا، دیکھیں اس کا جسم ڈھیلا پڑ رہا ہے۔ وہ اب باقاعدہ رونے لگی تھی۔ عابدہ بیگم بھی پریشان ہوتی ڈرائیور کو بلانے لگی تاکہ سحر کو ڈاکٹر کے پاس بھیج سکے، لیکن پھر کسی خیال کے تحت رک کر ایک نظر روتی ہوئی سحر کو دیکھا۔ وہ یوں بھی بلا کی حسین تھی اور روتے ہوئے یوں لگتا تھا فلک سے کوئی پری اتر آئی۔ اس سچویشن میں بھی ان کے لب مسکرائے تھے۔ آخر زین کب تک اس حزن کو نظر انداز کر سکتا تھا؟ تم رکو، اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانا، جب تک تم اسے پانی پلاؤ، وہ کہتے ساتھ ہی زین کے پاس اس کے کمرے میں گئی۔ اندر داخل ہوئی تو وہ بیڈ پر جوتے سمیت اوندھے منہ لیٹا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھی۔ زین! عابدہ بیگم نے اونچا پکارا تو زین نے آنکھیں کھولی تھی۔ اس کی آنکھیں نیند کی خمار سے سرخ تھی۔ اٹھو جلدی، ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ عابدہ بیگم کے کہنے پر زین نے چونکتے انہیں دیکھا تو وہ بالکل ٹھیک لگ رہی تھی۔ کس کو جانا ہے؟ سر اٹھاتے عام سے لہجے میں پوچھا۔ جیک کو۔ عابدہ بیگم کے جواب پر وہ واپس لیٹ گیا۔ اندازہ ہوا تھا کہ یقیناً وہ اس کی ماں کا
पाला हुआ नया कुत्ता होगा, गार्ड के साथ भेज दे। आंखें वापस मूंद ली। नहीं, तुम लेकर जाओ। वो बजिद हुई थी। सुबह ले जाऊंगा, वो आंखें मूंदे हुए ही बोला था। इसकी कंडीशन ख़राब है जैन। अभी वो बोल ही रही थी कि सहर दौड़ती हुई अंदर आई थी। चेहरा आंसू से तर था। मामा, जैक, इसकी तबीयत और ख़राब हो रही है। इसकी बॉडी वाइब्रेट हो रही है। बेतहाशा रोते वो मुखातिब आबिदा बेगम से थी और इसका जहन और नज़रें दोनों आबिदा बेगम पर थी, जबकि इसकी आवाज़ पर जैन ने फ़ौरन आंखें खोलते इसे देखा था। सुर्ख लिबास में इसका रोने के बायस हो रहा सुर्ख चेहरे किसी ताज़ा खिले हुए गुलाब की मानंद था। किताब आंखें में ठहरे शबनम के खतरे। जैन कुछ इस्तराब का शिकार हुआ था। आंखें वापस मुड़ना चाहता था, पर नज़रें इसके चेहरे पर ठहर सी गई थी। जैन, फौरन खड़े हो, आबिदा बेगम ने सख्ती से कहा। जैन फौरन संभलता कुछ कहने लगा था कि आबिदा बेगम दोबारा सख्ती से बोली, ये घर की इज्जत है जैन, मैं इसे इस हुलिये में ड्राइवर के साथ नहीं भेज सकती। वो दांत पीसते बोली तो जैन गुस्सा पीता खड़ा हो गया था और तेजी से कमरे से बाहर निकल गया। आबिदा बेगम के इशारे पर सहर फौरन जैकेट के पास भागी और इसे उठाते पोर्च में जैन के पीछे गई। वो गाड़ी में बैठ चुका था और ड्राइवर ने शहर के लिए आगे का दरवाज़ा खोला था। वो जैक को गोद में लिए फ्रंट सीट पर बैठ गई थी जब जैन ने झटके से गाड़ी बाहर निकाली। सफ़र शुरू हुआ था। जैन, जो पहले ही गुस्से में था शहर के मुस्तकिल लौटने पर, अब इसे कोफत हो रही थी। इसने एक नज़र शहर को देखा, फिर इसके गोद में सफ़ेद खरगोश को, जो इसका पेट तेज तेज हिल रहा था। कुछ सोचते इसने गाड़ी की स्पीड मज़ीद तेज़ कर दी थी। वो खुद नहीं जानता था वो क्यों मान गया था, क्योंकि अगर वो ना आना चाहता तो आबिदा बेगम का गुस्सा भी इसे नहीं मना सकता था। शायद वो शहर का हुलिया देखकर मान गया था। कुछ देर बाद गाड़ी एक वेट क्लिनिक के बाहर रुकी। जाओ, जैन के हुक्म पर वो रोना बोल। पहले तो परेशान हो गई कि अकेले कैसे जाए, क्योंकि जैन खुद गाड़ी में बैठा था, लेकिन फिर अपने रैबिट की हालत देखकर गाड़ी से उतरते अंदर भागी थी। जैन ने इसे नज़रअंदाज करते डैशबोर्ड से सिगरेट का पैकेट उठाया और एक सिगरेट लबों में दबाते सुलगाई। काफ़ी देर गाड़ी में बैठने के बाद वो कुछ सोचता बाहर निकला। आधा घंटा हो गया था, वो अब तक बाहर नहीं आई थी। फिर इसे याद आया, इसके पास तो पैसे भी नहीं होंगे। क्लिनिक के अंदर गया तो वहाँ जानवरों के खाने पीने का सामान और कपड़े और टॉयज थे। सामने काउंटर था और ऊपर को सीढ़ियाँ जा रही थी। वो सीढ़ियाँ चढ़ता ऊपर गया तो बाहर वेटिंग एरिया खाली था। वो ग्लास डोर क्लोज करते अंदर गया तो पहले नज़र स्लैब पर रखे रैबिट पर गई, जिसके एक हाथ पर ड्रिप थी और एक बंदा 16 साल लड़का खड़ा था और रैबिट के मुंह पर नेबुलाइजर लगा था। इसके अलावा रूम में दो मेल और थे। इनमें से एक वेट बैठा हुआ था और किसी बिल्ली का चेकअप कर रहा था। जो बैठा हुआ था इसकी नज़रों का मरकज शहर थी। आप परेशान ना हो मिस, सब बेहतर होगा, वो डॉक्टर शहर को देखते फिक्रमंदी से बोला तो जैन के जबड़े तन गए थे। इसे शहर पर गुस्सा आने लगा। बेशक वो छोटी थी, पर कम अज कम गम में भी इसे अपने दुपट्टे का होश होना चाहिए था, जो एक तरफ कंधे पर झूल रहा था। मिस नहीं, मिसेस, संजीदगी से जैन अंदर दाखिल हुआ था और शहर की बराबर वाली सीट पर बैठ गया था। डॉक्टर ने इसकी बात समझते शहर से नज़रें फेर ली थी और 5 मिनट बाद ही खड़े होते रैबिट की ड्रिप निकाल कर नेबुलाइजर निकालते अफसोस करते हुए कहा, ये मर गया है। जैन, जो खरगोश को बेहिस व हरकत देख ही समझ चुका था कि वो मर चुका है, डॉक्टर की हरकत पर जी जान से खौल गया था। अगर वो अंदर ना आता तो यकीनन ये डॉक्टर सारी रात इस अहमक पागल लड़की को निहारते रहता। ये सुनना था कि सहर खड़ी होती फौरन रैबिट के पास भाग गई थी और अब हिचकियों से रो रही थी। इसका रोना जैन को तैर दिला रहा था। बड़ी मुश्किल से खुद पर जब्त करते वो शहर के पास गया और इसकी कलाई पकड़ते वहाँ से निकलने लगा। जब शहर को रैबिट उठाते देख ठहर गया था। इसे कहाँ ले जा रही हो? ये मर गया है, जैन ने नासमझी से पूछा था। इसको दफनाना है ना? वो रैबिट की बॉडी सीने से लगाते बोली तो जैन का धचका लगा था।
اب کیا وہ اس خرگوش کا دم درود اور فاتحہ خوانی بھی کرنے والی تھی؟ آپ چاہتے ہیں میں اس کا ساتھ نبھاؤں ڈیڈ؟ اس کا میچورٹی لیول دیکھیں یار۔ وہ دل نے دل میں اپنے باپ سے مخاطب ہوا اور آگے بڑھ گیا۔ نیچے آ کر کاؤنٹر پر پیسے ٹرانسفر کیے جو علاج کا بل بنا تھا، اور سحر کو گاڑی میں بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ وہ مینشن سے باہر نکلا تھا۔ اس کے پیچھے لائن سے 2 گاڑیاں گارڈ کی نکلی تھی۔ عارضی خانزادہ کی کپڑوں کی فیکٹری پر آگ بھڑکائی گئی تھی، لیکن اچانک ایسا معجزہ ہوا تھا کہ جو آگ تیزی سے اس فیکٹری میں پھیلی تھی اسے بہت تیزی سے بچایا گیا تھا۔ نقصان ہوا تھا پر اتنا زیادہ نہیں۔ عارضی خانزادہ اچھے سے جانتا تھا یہ کام کس کا ہے۔ ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ رقصاں تھی۔ یعنی باران دلشیر فارم میں آ رہا تھا۔ اس کی بازی الٹ گئی تھی جبھی اب ایسے ہتھ کنڈوں پر اتر آیا تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا کہ اچانک فون نیچے گرا، جسے اٹھانے کے لیے وہ ایک نظر آگے دیکھتا نیچے جھکا ہی تھا جب شیشہ توڑتے ایک بلیٹ گاڑی کے دوسری طرف پیوست ہو گئی تھی۔ نشانہ عارضی خانزادہ کے سر کا لیا گیا تھا۔ عارضی نے جھٹکے سے گاڑی روکی تو گارڈ کی ایک گاڑی عارضی خانزادہ کی گاڑی کے آگے دیوار بن گئی جب سامنے سے ایک بس گزری جس میں سے فائرنگ کی جا رہی تھی۔ سیٹ پیچھے کرتے عارضی خانزادہ نے دانت پیستے اپنی گن نکالی ہی تھی کہ ایک بلیٹ بازو کو چیرتی نکلی۔ وہ سختی سے لبیچ گیا۔ گارڈز کی طرف سے جوابی کارروائی ہو رہی تھی پر بس کے اندر موجود لوگوں کا مقصد عارضی خانزادہ کی موت تھی۔ کچھ دیر لگی تھی کہ گارڈز اس بس کو پکڑ لیتے پر وہ بس وہاں سے غائب ہو گئی۔ عارضی خانزادہ کے ہاتھ سے خون تیزی سے بہہ رہا تھا۔ اپنے ہاتھ کو دباتے وہ زور سے دہاڑا، باران دلشیر آئی ول کل یو۔ تو اب وہ اس کی جان لینے کے در پر آ گیا تھا۔ عارضی خانزادہ کی چیخنے پر گارڈز جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھولا اور عارضی کو پیسنجر سیٹ پر بٹھاتے خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا۔ گاڑی ہاسپٹل کے راستے پر موڑی۔ ہاسپٹل کے پرائیویٹ روم میں ڈاکٹر عارضی کے بازو پر پٹی کرتے ہوئے بتا رہا تھا کہ گولی اگرچہ چھو کر گزری پر پورے مسلز چیر چکی ہیں اور زخم گہرا ہے۔ وہ ڈرپ لگانے پر رضامند نہیں تھا پر ڈاکٹر کی ہدایت پر لگوا چکا تھا۔ آنکھیں بند کرتے وہ خود کو ایک نتیجے پر پہنچانا چاہتا تھا ایسا کیا کرے کہ باران دلشیر تڑپ جائے اس کے قدموں میں گر کر اس سے موت کی بھیک مانگے پر وہ نہ دے۔ ہاں یہ کرنا ضروری تھا۔ شام کے 6 بج کے قریب وہ ہسپتال سے باہر نکلا۔ ارادہ واپس مینشن کی طرف جانے کا تھا۔ فیکٹری کی معلومات وہ لے چکا تھا۔ صوفان وہاں کی نگرانی کر رہا تھا اور اسے پل پل کی رپورٹ دے رہا تھا۔ بازو پر پٹی بندھی تھی، اس کے ماتھے پر ہلکی سی خروش تھی۔ وہ مینشن میں داخل ہوا، گارڈز اس کے پیچھے تھے پر گھر کے اندر رونی حصے میں پہنچتے باہر رک گئے تھے۔ وہ لاؤنج میں صوفے پر بیٹھا اور گہری سانس لیتے لگا۔ وہ جس نتیجے پر پہنچا تھا اسے نہیں معلوم تھا محبت اور نفرت میں اسے نفرت کو جیتنا پڑے گا۔ وہ ایلف کی محبت کو دفنا کر بارات کی نفرت کو چنے گا۔ اب ایلف دلشیر صرف اس کے دشمن کی بہن تھی بس۔ کھانا کھایا اس نے؟ سامنے سے گزرتی ملازمہ سے کڑک دار لہجے میں پوچھا۔ ابھی تو اس کا کہنا تھا کہ وہ نفرت چن چکا ہے، پھر کیوں اس کی فکر ستا رہی تھی؟ نو سر، ملازمہ نے مختصر جواب دیا۔ دوبارہ کھانا لے کر جاؤ اس کے کمرے میں، اس بار کھلائے بغیر باہر مت نکلنا، کہتے ساتھ عارضی نے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ پیچھے ملازمہ بھی منہ بناتی کچن میں چلی گئی۔ کچھ وقت پہلے ہی تو کوشش کی تھی پر وہ ہکلی لڑکی تو پتہ نہیں خود کو کیا سمجھ رہی تھی۔ 15 منٹ بعد دوبارہ ٹرے سجائے وہ ایلف کے کمرے کے پاس گئی اور دروازہ کھول اندر داخل ہوئی۔ جب سے عارضی اسے اس اندھیرے کمرے میں بند کر کے گیا تھا وہ بہت چیخی تھی۔ کیا وہ ظالم نہیں جانتا تھا وہ اندھیرے سے خوف زدہ رہتی تھی؟ جان بوجھ کر اس کے ڈر اور برداشت کا امتحان لے رہا تھا۔ کچھ گھنٹے بعد ایک ملازمہ کھانا لے کر کمرے میں آئی تھی تو وہ اس کے سامنے گڑ گڑاتے فریاد کر رہی تھی کہ یہاں سے باہر نکال دو یا پھر کسی دوسرے کمرے میں ڈال دو جہاں روشنی ہو، کیونکہ اس کمرے میں صرف ایک ہی بلب تھا جس کی روشنی ناکافی تھی۔ لیکن ملازمہ تو صرف ایک ہی رٹ لگائے ہوئے تھی، کھانا کھا لیں، تو اس نے بھی انکار کیا تھا۔ ابھی بھی وہ گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ رونے کے باعث آواز
خشک بھاری ہو گئی تھی اور آنسو بھی خشک ہو گئے تھے جب واپس کمرے کا دروازہ کھلا اور اس اندھیرے کمرے میں ہلکی سی روشنی ہوئی۔ ایلف نے اس بار سر نہ اٹھایا، وہ جانتی تھی وہ ظالم اسے اس کمرے سے باہر نہیں نکالے گا۔ میڈم کھانا، ملازمہ نے کچھ فاصلے پر کھانے کی ٹرے رکھتے کہاں پر وہ نظر انداز کر گئی۔ میڈم پلیز کھانا کھا لیں، وہ لڑکی دوبارہ بولی، پر ایلف منہ دوسری جانب موڑ گئی۔ کھانا کھا لیں، جب تک آپ کھائیں گی نہیں میں یہاں سے نہیں جاؤں گی، وہ لڑکی کچھ غصے سے بولی تو ایلف کی آنکھیں پھر سے بھرنے لگی تھی۔ نہیں کھانا، جاؤ یہاں سے، ایلف نے بھاری آواز میں کہا۔ سر کا حکم ہے، کھانا کھا لیں، ملازمہ نے سمجھانا چاہا تھا۔ بھاڑ میں جائے تمہارا سر۔ کتے کھا جائیں تمہارے سر کو، وہ منہ اٹھاتے بدعا دینے لگی تو وہ ملازمہ نے بے اختیار اپنے سر کو تھاما تھا جبھی کمرے کے دروازے سے غصے بھری آواز آئی، تم باہر آ جاؤ۔ دروازے پر ایک سینڈو بنیان اور بلیک ٹراؤزر میں پیر میں سلیپرز پہنے کھڑے عارضی نے غصے سے کہا تو ایلف کا دل بے اختیار خوف سے سکڑا۔ خود میں سمٹتے ایلف نے چہرے واپس گھٹنوں میں چھپا لیا۔ ملازمہ فوراً کمرے سے باہر نکلی۔ کمرے میں کچھ لمحے بعد ایلف کو کٹر پٹر کی آواز آنے لگی لیکن ایلف نے سر نہ اٹھایا۔ کچھ دیر بعد مکمل خاموشی ہو گئی تو ایلف نے سر اٹھایا، پھر آنکھوں میں پڑتی اچانک روشنی کو دیکھ کر ایلف نے آنکھوں کے آگے ہاتھ رکھ لیا تھا، پھر آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی تو کمرہ مکمل روشن تھا۔ کمرہ بہت زیادہ بڑا اور حسین تھا۔ بیڈ پر بلیک چادر تھی اور پیچھے ایک شیر کا اسٹرکچر پورٹریٹ تھا۔ کمرے میں سرمئی رنگ کے بڑے بڑے پردے تھے، فرش پر سرمئی چمکدار ٹائلز تھے جسے سونے کے تراشے گئے ہوں، اور فرش کے کناروں پر بلیک لائننگ تھی۔ کچھ فائلز اور فلاسفی کی ایک دیوار پر بک شیلف تھی جس میں کتابیں رکھی تھی۔ بلیک فرنیچر تھا اور وارڈروب دیوار کے اندر ہی نصب تھی اور ڈریسنگ مرر پر چند ایک پرفیوم تھے۔ وہ غور سے اس حسین کمرے کو دیکھ رہی تھی۔ پہلے کمرے میں اندھیرا ہونے کی وجہ سے وہ کچھ بھی نہیں دیکھ سکی تھی۔ کمرے میں ہر چیز اعلیٰ طرز کی تھی۔ پورے کمرے میں نظر دوڑاتے اس کی نظر عارضی خانزاد پر ٹھہر گئی تھی جو اس کے دائیں طرف رکھی ایک راکنگ سٹائل چیئر پر بیٹھا تھا، اپنے ایک ہاتھ کی مٹھی ہونٹوں پر سجائے سنجیدگی سے اسے ہی دیکھ رہا تھا جبکہ دوسرا ہاتھ نیچے جھول رہا تھا جس میں گن تھی۔ ایلف کی نظر اس کے گن والے ہاتھ پر نہیں گئی تھی۔ تم بزدل عورت پر وار کرتے ہو؟ آنکھوں سے اچانک آنسو جھلک پڑے تھے۔ لال سرخ سوجی آنکھیں عارضک نے بغور دیکھتی وہ آنسو روکنے کی کوشش کر رہی تھی پر ناکام ہو رہی تھی۔ کھانا کھاؤ، عارضک نے بنا اس کی بات کا جواب دیے سختی سے کہا۔ نہیں کھاؤں گی، ایلف بضد ہوتے سختی سے بولی۔ مجھے بار بار بات دہرانے کی عادت نہیں ایلف، میں نے کہا کھانا کھاؤ۔ اب کی بار آواز دھیمی تھی پر انداز میں وارننگ تھی۔ وہ جو اب تک عارضک کے غصے سے انجان تھی یوں ہی ضد کر بیٹھ رہی تھی۔ میں نے کہا کھانا کھاؤ۔ اب کہ عارضک اتنی بری طرح سے دھاڑا کہ ایلف لرزتی اپنی جگہ سے اچھل پڑی اور بے اختیار پیچھے کو کھسکی تھی۔ تمہیں عزت کی زبان سمجھ نہیں آتی نا؟ غصے سے ایلف کے قریب جاتے اس نے جھٹکے سے ایلف کے بال مٹھی میں دبوچے تو ایلف کا دل سوکھے پتے کی مانند کانپنے لگا۔ اس پہلی بار عارضی خانزادہ سے اتنا خوف محسوس ہوا تھا کہ جان کا خطرہ لاحق ہوا تھا کہ اس کے قریب کھڑا شخص اس کا عارضک نہیں بلکہ کوئی وحشی درندے کی طرح پیش آ رہا تھا۔ لاسٹ وارننگ، کھانا کھاؤ۔ اب کے بال چھوڑتے اس نے گن ایلف کے ماتھے پر رکھی تو ایلف کی رنگت زد پڑنے لگی۔ خوف سے عارضک کو دیکھتی وہ پتھر ہو گئی تھی۔ جب عارضک دوبارہ بولا تھا اس بار ایلف نے بنا کچھ کہے خوف سے ٹرے اپنے آگے کی اور چمچ بھر کے چاول اٹھا کر منہ میں ڈال لی۔ اس کے ہاتھ اتنی بری طرح سے لرز رہے تھے کہ چمچ پکڑنا مشکل ہو رہا تھا۔ عارضک اسے کھانا کھاتے دیکھ رہا تھا، ہر نوالا اس کے حلق میں اٹک رہا تھا اور وہ ہر نوالے پر پانی کا ایک گھونٹ بھرتی زبردستی نوالے کو حلق کے نیچے اتار رہی تھی۔ بس، ایلف نے کھانا پیچھے کرتے کہا جبکہ صرف گنتی کے چند نوالے لیے دیکھ عارضک کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ You have only 5 minutes ایلف، فنش کرو اسے۔
ایک بار پھر ایلف کو دھمکی دے تو ایلف کے رونے میں روانی آئی تھی. آئی ہیٹ یو. وہ واپس کھانا قریب کرتے سسکتے ہوئے بولی تو عارضی کے لب گہرا مسکرائے تھے. ڈونٹ وری، میں تمہیں خود سے نفرت کرنے کی بہت ساری مزید وجوہات دوں گا. وہ شفافیت کی انتہا پر تھا. ایل زبردستی پانی سے نوالا حلق سے نیچے اتار رہی تھی. زیادہ پانی پینے کی وجہ سے شاید کھانے میں دشواری ہو رہی تھی. جب عارضی کو محسوس ہوا کہ اس کا پیٹ بھر گیا ہے تو وہ دوبارہ مخاطب ہوا تھا. اگر پیٹ بھر گیا ہو تو چھوڑ سکتی ہوں. عارضی کے حکم پر وہ ٹرے پیچھے کھسکا گئی تھی. ابھی وہ سیدھی بھی نہ ہوئی تھی کہ عارضی نے بازو پکڑتے اسے اپنے مقابل کھینچا تو وہ خود سے آنکھیں میچ گئی. منظر کچھ یوں تھا کہ ایلف گھٹنوں کے بل زمین پر عارضی کے مقابل اس کے قریب کھڑی تھی اور عارضی بیڈ پر بیٹھا تھا. سر پر دوپٹہ درست کرو اور جا کر منہ دھو کر آؤ. وہ ایلف کے چہرے کو اپنی بے تاثر نظروں سے چھوتا بولا تو ایلف نے آنکھیں کھولتے اسے دیکھا. آنکھوں میں دنیا جہاں کا غم موجزن تھا. عارضک نے اس کے ہاتھ چھوڑ دیے. ایلف کو یہ کچھ وقت کے لیے ہی صحیح پر عارضک سے دور ہونے کا بہترین موقع لگا. جبھی بنا وقت ضائع کے وہ کمرے سے منسلک واش روم میں بند ہو گئی تھی. باہر آؤ. ایلف کافی دیر اس کے باہر آنے کا انتظار کرنے کے بعد عارضک نے واش روم کے دروازے پر دستک دی پر اندر سے محض سسکیوں کی آواز آئی تو وہ غصے سے جبڑے بھیج گیا. ایلف فوراً باہر آؤ ورنہ میں اندر آ جاؤں گا. عارضک کی دھمکی کرامت تھی. اگلے ہی لمحے وہ دروازہ کھولتی باہر نکلی. چہرہ بے انتہا سرخ تھا. وہ نظر جھکائے کھڑی تھی. عارضک نے بازو سے کھینچتے اسے صوفے پر بٹھایا. مجھے اکیلے رہنا ہے، جاؤ یہاں سے. وہ بھرائی آواز میں بنا عارضک کے جانب دیکھتی بولی تو عارضک نے کہکہا لگاتے اس کا رخ اپنی جانب کیا. عارضک کی اس اچانک حرکت پر وہ پل بھر کو خوفزدہ ہوئی تھی. تمہیں تو ایک طویل عرصے میرے ساتھ گزارنا ہے اور بہت قریب گزارنا ہے. تم مجھے کمرے سے جانے کا کیسے کہہ سکتی ہو؟ عارضک کا لہجہ نارمل نہیں تھا، ڈرا دینے والا تھا. یہی وجہ تھی کہ وہ خوفزدہ ہوتے پیچھے ہونے لگی جب عارضک نے اس کی کوشش ناکام کر دی. ابھی قاضی اور گواہ آ رہے ہیں. 5 منٹ بعد ہمارا نکاح ہے. بنا کسی چوں چرا کے یا شور شرابے کے نکاح کر لینا ورنہ ٹرسٹ می اب تک بھی میں نے تم پر اپنا اصل ظاہر نہیں کیا. اگر انکار کیا تو تب تم میرا اصلی روپ دیکھو گی. وہ سرد لہجے میں بولتا اس کی جان نکالنے لگا. میں کیسی صورت تم سے شادی نہیں کروں گی. ایل فوراً اس کی پکڑ میں پڑپڑائی تو عارضک لبوں کو ٹیڑھا کیے مسکراتے اسے دیکھنے لگا. اوکے پھر تمہارے پاس دوسرا آپشن یہ ہے یا تم عبد الرحمن کو بچا لو یا پھر اریبہ کو، کیونکہ میں تم سے روز نکاح کا پوچھوں گا. میں اتنا ہی ظالم نہیں ہوں. تمہاری پوری رضامندی اور خوشی سے نکاح کروں گا لیکن ایک دن کے انکار کے بدلے میں تمہارے ایک بچے کی جان لوں گا اور سر فہرست میں نے اریبہ اور عبد الرحمن کو رکھا ہے. وہ مسکرا کر کہتا کھڑا ہو گیا تھا تو ایلف کی سانس حلق میں پھنسنے لگی. وہ شفقت کی انتہا پر تھا. تم ایسا نہیں کر سکتے. وہ تمہیں باپ کہتے ہیں. ایلف بری طرح سے چیخی تھی. لاسٹ وارننگ ایلف، اب مجھ پر چیخنا مت. مجھے اپنے سے اونچی آواز وہ بھی کسی عورت کی پسند نہیں. عارضک اچانک ایل کا جبڑا پکڑتے دھاڑا تو وہ آنکھیں میچ گئی. میرے بچے کا اس میں کیا قصور؟ وہ سکسکتے ہوئے سوال گو تھی. تمہارا قصور یہ ہے کہ باران دلشیر کی جان تم میں بستی ہے اور ان بچوں کا قصور یہ ان کی جان تم میں بستی ہے. اور ویسے بھی تم آج پہلے دن انکار کر چکی ہو تو بتاؤ پہلے اریبہ کو ماروں یا عبد الرحمن کو؟ جلدی بتاؤ ورنہ میں خود فیصلہ کر لوں گا. فون پر ایک نمبر ملاتے کان سے لگایا اور ایلف کو دیکھا جو خوف سے پھیلی نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی. میں انکار نہیں کر رہی، میں نے نکاح کروں گی. وہ فوراً بولی جس پر عارضک نے نفی میں سر ہلایا. اب میرا موڈ نہیں. آج کا دن تمہارا انکار ہوگی ایک کو تو تمہیں کھونا ہی پڑے گا. کل ہوگا نکاح. اگر تم خوشی سے رضامند ہو تو ورنہ. ابھی عارضک بول ہی رہا تھا کہ ایل فوراً اس کے سامنے آئی تھی. میں ابھی بھی
خوشی سے نکاح کر رہی ہوں، میں آج ہی کروں گی۔ ایلف نے آنسو پہنچتے فوراً کہا تو عارضی مسکراتا کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں کیسے یقین کر لوں تم خوش ہو؟ تمہارے چہرے پر تو آنسو ہیں۔ عارضی فون کان سے ہٹاتے پر سوچ انداز میں کہا تو ایلف فوراً اسے جلدی جلدی اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ اس لمحے عارضی کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ وہ اسے اذیت دے کر خوشی حاصل کرنا چاہتا تھا، پر نہ جانے کیوں دل اس لڑکی کے لیے کسی سختی پر قائل نہیں ہو رہا تھا۔ اب بھی اسے رلا کر خود اندر سے ماتم کرا تھا، جس کی آواز عارض خانزادہ سختی سے دبا چکا تھا۔ تم کہہ رہی تھی تم مجھ سے نفرت کرتی ہو، پھر دلی رضامندی کیسی؟ عارضی کی اب کی بات پر ایلف مٹھی بھینچ گئی۔ کیسا ظالم شخص تھا، محبت کا اقرار بھی دھمکا کر جا رہا تھا۔ میں غصے میں کہہ رہی تھی تم سے محبت کرتی ہوں بہت، کہتے کہتے ایلف کی آواز رند گئی تھی۔ وہ دھیمے سے بے بسی سے چہرہ جھکا گئی تھی۔ عارضی جانتا تھا وہ خوف کے باعث محبت کا اقرار کر رہی ہے، پر پھر بھی نفرت کے پرچار کے بعد اس اقرار نے دلی سکون دیا تھا۔ اوکے، تم اتنا یقین دلا رہی ہو تو ٹھیک ہے، دوپٹہ سر پر اوڑھ لو، قاضی آ چکا ہے۔ کہتے ساتھ ہی عارضی کھڑا ہوا تھا، کمرے سے باہر نکلا تو ایلف بیڈ پر بیٹھی چہرے پر دوپٹے کا گھونگھٹ ڈالتی زارو قطار رونے لگی۔ جب ہی کچھ لمحے بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور چند حضرات اندر داخل ہوئے۔ کچھ دعاؤں کے بعد نکاح شروع ہوا تھا۔ ایلف دلشیر ولد دلشیر احمد، کیا آپ کو عارض خانزادہ ولد احتشام خانزادہ سے بعوض مہر 25 لاکھ روپے سکہ رائج الوقت یہ نکاح قبول ہے؟ ایک بھاری آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ دل بند ہونے لگا۔ وہ نہیں جانتی تھی کمرے میں کون ہے کون نہیں، بس اتنا معلوم تھا کہ وہ ظالم شخص ضرور کمرے میں ہوگا۔ وہ رضامند نہیں تھی، پر جانتی تھی اگر انکار میں دیر کی تو عبد الرحمن کی جان چلی جائے گی، اسی لیے تیزی سے ہاں میں سر ہلایا۔ بیٹا منہ سے زبانی اقرار کریں۔ مولوی صاحب کے کہنے پر ایلف نے منہ کھولا، پر آواز حلق میں پھنسنے لگی۔ قبول ہے؟ مولوی صاحب نے دوسری مرتبہ اور پوچھا، اور ایلف نے یہی جواب دیا۔ اس کے بعد ایلف کا دماغ سن پڑنے لگا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ عارضی سے کب ایجاب قبول لیا گیا۔ کچھ وقت بعد اسے اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا، اور وہ اسی بیڈ پر گھونگھٹ سمیت بھربھری مٹی کی طرح ڈھیر ہو گئی۔ گاڑی مینشن کے اندر رکی تو وہ اپنے ریبٹ کو لیے گاڑی سے نیچے اتری۔ اس کے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ عابدہ بیگم باہر ہی شال لپیٹ کر لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ انہیں زین اور سحر کا ہی انتظار تھا۔ جب سحر کو روتے دیکھ کر پریشانی سے کھڑی ہوئی، سحر لمحے میں ان کے گلے لگی تھی۔ ماما، میرا جیک مر گیا، وہ ہچکیوں سے روتے ہوئے بولی تو عابدہ بیگم اس کی پیٹھ سہلانے لگی، جبکہ ان کی نظریں پیچھے کھڑے زین پر تھی، جو انہیں جتاتی نظروں سے گھور رہا تھا، جیسے جتانا چاہ رہا ہو یہ انتقام ہے آپ کا۔ بس ہے، سب کو اس دنیا سے ایک دن جانا ہے، صبر رکھو، اللہ جیک کو جنت نصیب کرے گا۔ سوچو وہاں اسے کوئی پریشانی یا بیماری نہیں ہوگی، وہ وہاں خوش ہوگا بہت۔ عابدہ بیگم نے اسے تسلی دی، جبکہ زین انہیں یوں دیکھنے لگا جیسے اسے ان کی عقل پر شبہ ہو۔ سچ میں؟ سحر عابدہ بیگم سے الگ ہوتی پوچھنے لگی، کیونکہ اس نے تو یوں ہی سنا تھا ان جانوروں کا وجود صرف دنیا کے لیے ہے۔ بالکل۔ عابدہ بیگم کے کہنے پر وہ جیک کو دیکھتی گاڑی کے گارڈن کے کونے والے حصے کی طرف بڑھنے لگی۔ زین جو اس کی انتظار میں تھا کہ وہ اس مرے ہوئے خرگوش کو ڈسٹ بن میں پھینکے، اسے زمین پر بیٹھتا دیکھ کر شدید جھٹکا لگا۔ وہ اب روتے ہوئے آہستہ آہستہ اس زمین کو کھود رہی تھی۔ وہاں کی مٹی نرم تھی، بآسانی جگہ چھوڑ رہی تھی۔ اس نے زمین میں ممکنہ گڑھا کر کے اس میں جیک کی لاش کو رکھ دیا تھا اور اس پر مٹی ڈالنے لگی۔ سیریسلی موم، آپ اور ڈیڈ مجھ پر اتنا بڑا ظلم کرنے کا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ کہاں سے یہ لڑکی آپ دونوں کو میری کمپیٹیبلٹی کی لگتی ہے؟ وہ حیران تھا، جبکہ عابدہ بیگم اسے سرد نظروں سے گھورنے لگی۔ ہاں، واقعی تمہارے مطلب کی نہیں ہے، معصوم ہے، بھولی بھالی دنیا کی تیز تراری سے دور، پاک اور پیور، جبکہ تمہیں تو یونیورسٹی میں پڑھنے لکھنے والی، ماڈرن، بولڈ اور مردوں کے
مشابہت چلنے والی لڑکی چاہیے، غصے سے کہتی وہ اندر چلی گئی۔ ایک نظر سحر کو دیکھتی وہ بھی اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اسے شدید نیند آ رہی تھی۔ کمرے میں جاتے ہی وہ جوتے اتار کر بیڈ پر لیٹ گیا اور چند لمحوں میں ہی گہری نیند میں سو گیا۔ نہ جانے کتنی دیر گزری تھی کہ اپنے آنسو خشک کرتی سحر کمرے میں آئی۔ وہ 2 دن سے اس کمرے میں تھی، پر آج اسے اس کمرے سے خوف آ رہا تھا۔ وجہ زین تھا، جو بیڈ پر پھیلا گہری نیند میں تھا۔ کمرے میں اے سی کی کولنگ آن تھی، اس کے باوجود سحر کو گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ نہ جانے کیوں جتنی محبت وہ اپنے دل میں زین کے لیے سموئے آئی، وہ اس کے دھتکارے جانے کے بعد اچانک غائب ہو گئی تھی۔ اسے صرف اس کی دادی کا رشتہ اور ان کی محبت نصیب ہوئی تھی، پر اتنے میں ہی وہ مغرور ہو گئی تھی۔ چھوٹے چھوٹے قدم لیتے وہ بیڈ کے قریب آئی اور اپنی جگہ تلاشنے لگی۔ پھر بہت ہمت جمع کرتے بیڈ پر پھیلا زین کا بازو ایک طرف کیا اور اس کنارے پر لیٹ گئی۔ وہ بالکل سیدھی، پیٹ پر دونوں ہاتھ رکھے لیٹی تھی کہ یوں کہ سانس لینا بھی مشکل تھا۔ یہ ڈر تھا کہ کہیں وہ اٹھ نہ جائے۔ نیند بھی نہ جانے آج روٹھی ہوئی تھی۔ وہ گردن موڑ کر نیم اندھیرے میں زین کے چہرے کو بغور دیکھنے لگی۔ اے سی کی LED لائٹ سے کمرے میں سفید چاندنی سی بکھری تھی۔ کچھ لمحے بعد کمرے کا ہر منظر صاف ہونے لگا۔ زین کی ہلکی ہلکی بیئرڈ تھی، اس کی بھویں گھنی تھی اور اوپر ناک کھڑی مغرور سی، اور اوپر کا ہونٹ نیچے کے ہونٹ کے بنسبت پتلا تھا۔ سفیدی مائل چہرہ جس پر اس وقت گہری نیند میں ہونے کی وجہ سے کوئی تناؤ تاثر نہیں تھا۔ واپس نظریں چھت پر مرکوز کرتے اس نے آنکھیں موند لی تھی۔ زیادہ رونے کے باعث جلن کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو نکلتے گالوں پر بہنے لگے۔ نہ جانے یوں ہی لیٹے کتنی دیر ہوئی تھی کہ اچانک منہ سے ہلکی سی چیخ برآمد ہوئی، جس پر وہ فوراً اپنے لبوں پر اپنا ہاتھ رکھ گئی تھی۔ زین گہری نیند میں اسے اپنے قریب کھینچ چکا تھا اور ایک ٹانگ اس پر ڈالتا اپنے وجود کا آدھا وزن اس کے اوپر منتقل کر چکا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ سحر کے سینے سے ہوتا اس کے بازو کو حصار میں اس طرح جکڑا ہوا تھا کہ ہاتھ کا سارا وزن سحر کی گردن پر تھا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ ہاتھ نہ ہٹا تو اسے اگلی سانس نصیب نہیں ہوگی۔ بہت مشکل سے سحر نے اس کا ہاتھ اپنی گردن سے نیچے کیا تو زین کا ہاتھ اس کی کمر پر آ ٹھہرا تھا۔ سحر جلدی جلدی گہرے سانس لینے لگی، آنکھیں اور شدت سے برسنے لگی۔ دل نے سرگوشی کی کہ اگر یوں ہی رہا تو وہ دھڑکنا بند کر دے گا۔ سحر نے بے بسی سی نظر اوپر اٹھائی تو زین گہری نیند میں تھا، شاید وہ اسے اپنا تکیہ سمجھ کر دبوچ گیا تھا۔ سحر نے ممکنہ حد تک کوشش کی کہ اس کے احسار کو توڑ سکے، لیکن پھر ہمت ہارتی رونے لگی۔ اس کا نازک وجود زین کا وزن برداشت نہیں کر پا رہا تھا، پر وہ چاہ کر بھی زین کو نہیں جگا سکتی تھی۔ تبھی کوشش ترک کر دی، پر کچھ وقت بعد نیند کی دیوی کو اس پر رحم آ گیا اور وہ زین بوجھ تلے خود بھی سو گئی۔ صبح زین کی نیند ٹوٹی تو انگڑائی لیتے سستی ایک دم سے اپنا تکیہ اپنی باہوں میں دبوچا اور گہری سانس لی، لیکن پھر بند آنکھوں سے محسوس ہوا کہ یہ تکیہ کچھ مختلف ہے۔ ہاتھوں سے اس تکیے کو چھوتے محسوس کیا تو جھٹکے سے آنکھیں کھولی، کیونکہ یہ تکیہ نرم تو بہت تھا پر ہموار ہرگز نہیں تھا۔ لیکن آنکھیں کھولنے پر اسے شدید جھٹکا لگا کہ وہ آنکھیں نیچے اس کے بازو کے حصار میں تھی اور زین کا ہاتھ اس کے وجود کو خود میں سموئے ہوئے تھا۔ سفید چہرہ سرخ اناری تھا اور کچھ آنسوں سے نرم اس کی میچھی آنکھیں بتا رہی تھی کہ وہ جاگ رہی تھی۔ زین کئی لمحے اسے دیکھے گیا، وہ اس کے بے انتہا نزدیک تھا۔ اس کے اور زین کے درمیان اینچ بھر بھی فاصلہ نہیں تھا۔ لبوں پر کپکپاہٹ تھی۔ کل تک جو اس کے بچی ہونے کی دلیل پیش کر رہا تھا، اب ایک دم کیفیت تبدیل ہوئی تھی۔ اس کی قربت بہت کمفرٹیبل تھی۔ کمرے میں اے سی کی ٹھنڈک کے باوجود گرمائش محسوس ہو رہی تھی۔ رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ یہ کیا ماجرا ہوا، وہ سمجھ نہ پایا۔ نگاہیں اس کے لبوں پر اٹک سی گئی اور حلق میں کانٹے اگ آئے۔ سحر کے وجود پر رکھا ہاتھ لرزا۔ اپنی کیفیت سے ڈرتا وہ لمحے میں بیڈ سے اتر کر اس سے دور ہوا، جیسے وہ کوئی اچھوت ہو۔ دوسری طرف
وہ جو اس کے ہاتھوں کی بے باک حرکتوں پر بے بسی سے رونے لگی تھی، اسے خود سے دور محسوس کرتی پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ وہ اس کیفیت سے انجان تھی، اسے بس اتنا معلوم تھا کہ زین اس کا شوہر ہے، پر میاں بیوی کے درمیان قائم ہونے والے رشتے کا اسے ذرا اندازہ نہیں تھا۔ جبھی تو کل رات سے اس بات سے رو رہی تھی کہ اس کا دل بہت زیادہ تیز دھڑک رہا ہے۔ دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ پہلی بار کسی لڑکے نے، وہ بھی اتنے بے باکی سے، اسے اس طرح سے چھوا تھا۔ زین کے تو دور ہوتے ہی وہ بری طرح سے کمبل میں چہرہ چھپائے رو دی تھی۔ رات اسے کمبل کی ضرورت بھی نہ پڑی تھی کہ زین کی صورت میں ایک بھاری بھرکم کمبل اس کے وجود پر تھا۔ ہے تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمہاری جرأت کیسے ہوئی میرے قریب آنے کی؟ اپنی متصادم کیفیت پر قابو پانے کو زین نے اچانک غصے سے پوچھا تو وہ جو رات سے اب تک بے بسی ہی محسوس کر رہی تھی، جس کی وجہ سے سحر کا غصہ بڑھ چکا تھا، اسے غصہ کم آتا تھا پر آتا تھا۔ اب بھی اس کا پارا ہائی ہو چکا تھا۔ میں آپ کے پاس نہیں آئی بلکہ آپ مجھے گندا سمجھ کر میرے اوپر سو گئے تھے۔ وہ اٹھ کر بیٹھی، غصے سے بولی، آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ سحر کا چہرہ تو سرخ نہ ہوا تھا، البتہ شرم سے زین کا اپنا چہرہ سرخ پڑنے لگا۔ وہ کیسے دیدہ دلیری سے اسے بتا رہی تھی، نہ شرم نہ لحاظ، یا تو وہ بالکل معصوم تھی کہ اپنے اور اس کے درمیان رشتے کو نہیں سمجھ رہی تھی، یا معصوم بننے کی سازش تھی۔ میری کمر ٹیڑھی ہو گئی ہے اور سانس بھی اتنی مشکل سے لے رہی تھی میں۔ وہ روتے ہوئے اس کی معلومات میں مزید اضافہ کرنے لگی۔ تو کس نے بولا تھا میرے قریب آنے کو؟ زین نے جواباً دانت پیستے غصے سے پوچھا۔ میں خود نہیں آئی، آپ نے زور سے کھینچا تھا۔ میرا ہاتھ بھی اترنے والا ہو گیا تھا۔ میں ساری رات نہیں سوئی۔ میں ماما کو بھی بتاؤں گی۔ صبح آپ بیڈ ٹچ بھی کر رہے تھے مجھے۔ وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپاتی بے اختیار آواز سے رونے لگی۔ تو سارا غم ہی اس کے بیڈ ٹچ کا تھا؟ اسے تو عابدہ نے کہا تھا زین بہت نیک اور شریف ہے، ابھی غصے میں ہے، اسی کچھ نہیں کہے گا۔ جبکہ اس کے بیڈ ٹچ والی بات پر زین کا دماغ بھگ سے اڑ گیا تھا۔ بے اختیار جبڑے بھیجتے زین نے اپنے منہ پر ہاتھ پھیرا تھا۔ یہ چاہتے تھے ڈیڈ وہ اس سے رشتہ قائم کرے جسے اس کے اور اپنے درمیان اس نازک رشتے کی نازکیت کا اندازہ تک نہیں تھا۔ نکلو میرے کمرے سے، اسے روتا دیکھ کر زین نے سختی سے کہا تو وہ آنکھیں پھاڑے زین کو دیکھنے لگی۔ میں نے کہا آؤٹ۔ زین نے پھر اپنی بات پر زور دیا تو اچانک سحر کا غصہ بھی بڑھ گیا تھا۔ وہ شخص غلطی پر تھا، پر اپنی غلطی ماننے کے بجائے اسے کمرے سے باہر نکال رہا تھا۔ میں ماما اور ڈیڈ کو سب بتاؤں گی، وہ وارننگ دیتے غصے سے بیڈ سے اٹھی۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازے تک پہنچتی، زین نے اس کا بازو اپنی سخت گرفت میں پکڑ لیا۔ کوئی بھروسہ نہیں تھا، باہر جا کر وہ اس کی عزت کے اشتہار لگا دیتی اور پھر اس کی ڈیڈ غلط سمجھتے اس پر سحر کو مسلط کر دیتے۔ کیا بتاؤ گی مام اور ڈیڈ کو؟ زین درستگی سے پوچھ رہا تھا۔ اس کا یہ غیر انسانی انداز سحر کو مزید باغی کر رہا تھا۔ وہ چھوٹی عمر کی تھی، پر اس کے ساتھ بہت توجہ اور لاڑ پیار سے بڑی ہوئی تھی۔ بے شک وہ میاں بیوی کے درمیان قائم ہونے والے تعلق سے انجان تھی، لیکن یہ لہجے کہاں برداشت تھے اسے جو زین اختیار کر رہا تھا۔ سب بتاؤں گی، آپ ساری رات میرے اوپر سوئے، میری ہڈی پسلی بھی ہلا دی۔ پھر صبح صبح وہ بولتے بولتے اٹک گئی تھی۔ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی اس وقت اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ جو زین نے بغور دیکھا تھا۔ صبح کیا؟ اسی طرح سختی سے استفسار کیا۔ صبح آپ نے مجھے بیڈ ٹچ کیا تھا، وہ غصے سے زین کے ہاتھ سے بازو نکالتے بولی تو زین کے ہونٹوں پر اچانک مسکراہٹ آ گئی۔ تم جانتی ہو میں تمہارا کون ہوں؟ اب کے زین نے سینے پر ہاتھ باندھتے تھے پوچھا تھا تو سحر اسے شکوہ کناں نظروں سے دیکھنے لگی۔ وہ تو جانتی تھی وہ کون ہے، پر شاید وہ قبول کرنے سے انکاری تھا۔ شوہر ہیں میرے، بنا توقع کے یوں کہا جیسے یہ قبول کرتے اس کے منہ میں کڑواہٹ گھلی ہو۔ جبکہ زین اس کے تیور دیکھ کر اب ماتھے پر بل ڈالے اسے گھورنے لگا تھا۔ تو جس کو تو تم بیڈ ٹچ کہہ رہی ہو نا، اسی سے بیبی ہوتے ہیں، اور اس طرح ہر شوہر اپنی بیوی کو ٹچ کر سکتا ہے۔ اور جو لڑکیاں باہر سب کو یہ راز کی باتیں بتاتی ہیں، ان کو سب بے شرم کہتے ہیں، اور جہنم میں ان کا ایک الگ ٹھکانہ ہوتا ہے۔ اب جاؤ اور شوق سے مام اور ڈیڈ کو میرے بیڈ ٹچ کے بارے میں بتاؤ۔
نخوت سے کہتا وہ واش روم کی جانب بڑھ گیا، لیکن پھر واپس پلٹا تو ایک اور جھٹکا لگا۔ وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے ساکت نظروں سے اپنے پیٹ کو دیکھ رہی تھی۔ زین کا دل کیا باتھ ٹب میں ڈوب کر اپنی جان دے دیں، وہ کسی صورت اس لڑکی کو برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ اسے ایک بیوی چاہیے تھی جو اس کی بیبی سٹر کی طرح کیئر کرے، نہ کہ ایک بیبی چاہیے تھے جسے وہ پالے۔ اس کی سوچ ذہن پڑ چکا تھا، پھر چاہ کر بھی وہ مزید کچھ کلیئر نہیں کر سکتا تھا۔ کیونکہ سحر اور اپنے درمیان کے رشتے کو وہ قبول کرنے سے انکاری تھا۔ جب میں کمرے میں ہوں تو تم مجھے میرے کمرے میں نہ دکھو، اور خبردار تم نے یہ بات کسی کو بھی بتائی، اگر تم نے مام ڈیڈ سے میری کوئی بھی شکایت کی تو میں تمہیں شکاری کتوں کے سامنے ڈال دوں گا۔ 5 منٹ بھی نہیں لگے گا، وہ تمہیں کھا پی کر ڈکار جائیں گے۔ اپنی بات مکمل کرتا وہ واش روم میں بند ہو گیا، جبکہ سحر وہیں سن کھڑی رہ گئی۔ میں خود بھی اس کمرے میں نہیں آؤں گی، وہ غصے سے پیر پٹکتی کمرے سے باہر نکل گئی۔